بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm عید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیں چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ان کی بیٹیاں سامنے ڈھیر سارا سامان پھیلا اس پر تبصرہ کرتی تھی، جبکہ فوزیہ تسلی سے بیانی اور کوک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ موبائل فون کی گھنٹی پر شائنہ نے تیزی سے فون اٹھایا۔ غفران ماموں کا ہے، اس نے چہکتے ہوئے فون آن کیا۔ ہیلو ماموں، کیسے ہیں؟ آپا کو فون دو، وہ بڑے سخت انداز میں بولا۔ شائنہ نے گھبرا کر جلدی سے فون ماں کو دیا۔ انہوں نے اشارے سے پوچھا، لیکن شائنہ نے کندھے جھکا کر لائنوی کا اظہار کیا۔ ہیلو غفران، کیسے ہو؟ آج اس وقت فون کیا، سب ٹھیک ہے؟ آپا تم نے انابیہ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس کا لہجہ اتنا سخت ہے کہ ایک پل کے لیے وہ خاموشی رہ گئی، لیکن اگلی پل سمر کا بولی، پاگل ہو گئے؟ میں کیوں ہاتھ اٹھاؤں گی اس پر؟ اللہ ایسی چھوٹی آفت لڑکی سے بچائے، ابھی گھر بسا نہیں اور بہن بھائی میں پھوٹ ڈلوانی شروع کر دی۔ انہوں نے تیش سے بات کرتے لہجہ رکھ کر تمیز کر لیا۔ غفران میں تو تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی شکایت نہیں کی۔ تمہارے سامنے اتنی بھولی بھالی بنی رہتی ہے، ورنہ پوچھو شائنہ اور ندا سے مجھ سے اتنی بدتمیزی کرتی ہے، میں نے تو کبھی تم سے شکایت نہیں کی۔ غفران نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ آپا انابیہ کیسی ہے اور تم کیسی ہو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، وہ مجھ سے نارمل بات نہیں کرتی، شکایت کیا لگائے گی؟ پھر تمہیں الہام ہوا ہے؟ فوزیہ چمک کر بولی۔ الہام ہی سمجھو، اور میری بات کان کھول کر سن لو آپا، اپنی زبان اور ہاتھ کنٹرول میں رکھو۔ اگر تمہاری یا تمہاری اولاد کی وجہ سے میرا انابیہ کے ساتھ رشتہ خراب ہوا تو یاد رکھنا میں بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کے سخت اور دھمکیاں میز انداز پر فوزیہ تنگ رہ گئی۔ غفران تم کیسے بات کر رہے ہو؟ میں تمہاری سگی بہن ہوں اور تم اس غیر لڑکی کے لیے مجھے دھمکا رہے ہو؟ میں دھمکا نہیں رہا آپا، وہ غیر لڑکی نہیں، میری منگیتر ہونے والی بیوی ہے جس کی عزت کرنا فرض ہے آپ پر۔ غفران تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بچے، مجھے تو خود انابیہ بڑی پیاری ہے، میرے لیے بالکل شائنہ اور ندا کی طرح ہے۔ ان کے کہنے پر ان کی بیٹیوں نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ میں اسے اس کے بھلے کے لیے سمجھا رہی تھی، اب اگر اسے میرا کچھ کہنا بےعزتی لگا تو آئندہ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ان کا افسردہ لہجہ سن کر دوسری طرف جیسے غفران چپ ہو گیا۔ میں پہلے بہت پریشان ہوں آپا، مزید پریشانی نہیں چاہتا، آپ جانتی ہیں کتنی مشکل سے انابیہ سے میری منگنی ہوئی ہے، میں کوئی مسئلہ نہیں چاہتا۔ ہاں میرے بھائی سمجھ گئی، تم پریشان نہ ہو، وہ لگاوٹ سے بولی۔ تم آ کب رہے ہو؟ ابھی تو پھنسا ہوں، جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو یا ندا شائنہ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے میسج کر دیجیے گا۔ وہ اب شاید اپنے سخت رویے کی تلافی کر رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، بچیوں نے تو لسٹ بنا رکھی ہے، آخر تمہاری شادی کو لے کر سب کے بڑے ارمان ہیں۔ ہاں اور ہاں بڑی آپا، میں نے منگنی پر اناپا کے لیے اور ہاں آپا میں نے منگنی پر انابیہ کے لیے جو چیزیں لی تھی، گولڈ اور کپڑے، وہ سب اسے دے دیں اور مزید اچھے کپڑے اسے دلوا دیں۔ میں نہیں چاہتا جب میں آؤں وہ ویسے پرانے کپڑوں میں گھوم رہی ہو۔ اب کی بار غفران نے سخت کی بجائے مثالیانہ رویہ اختیار کیا۔ ہاں کیوں نہیں، فوزیہ بڑی دقت سے مسکرا کر بولی۔ چلو اپنا خیال رکھنا، کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ کیا ممی، ماموں غصہ کیوں کر رہے تھے؟ ندا نے ان کے قریب آ کے پوچھا۔ کیا ہماری چیزیں اب نہیں آئیں گی؟ شائنہ کو اپنی فکر تھی، جبکہ فوزیہ ماتھے پر بل ڈالے کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ امی بولے نا، ندا نے ان کا کندھا ہلایا۔ دماغ مت خراب کرو میرا، روٹیاں ڈال لو، تمہارے پاپا آتے ہی ہوں گے۔ میں کیوں ڈالوں روٹیاں؟ نابیہ کو بلائیں۔ ندا منہ بناتی پیچھے ہٹی۔ اپنے کام خود کرو، آئندہ کسی کام کے لیے نابیہ کو بلانے کی ضرورت نہیں، کہہ کر وہ اٹھ کی تھی، جبکہ ان دونوں نے حیرت سے جاتی ماں کو دیکھا۔ اس کے سامنے لیٹی عورت زندہ تھی کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی اس پر کسی مردے کا گمان ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جو کانپ رہا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں آنسو سے بھری تھی، جس کی وجہ سے بار بار سامنے کا منظر دھندلا رہا تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے، اس نے روتے ہوئے ان کا کانپتا ہاتھ دیکھا۔ وعدہ کرو نابیہ، تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہو گی، ہر حال میں رشتہ نبھاؤ گی، چاہے تمہیں کتنا ہی انتظار کرنا پڑے، وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں ماما۔ اس نے ان کا کانپتا ہاتھ تھام لیا جو بے حد ٹھنڈا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ان کی گرفت قدرے سخت ہوئی تھی۔ اپنی ماں جیسا تم نے بالکل نہیں بننا، تم اچھی بیٹی، اچھی بیوی، اچھی ماں بنو گی، تم عفت گل نہیں، انابیہ گل ہو، بہت پاکیزہ، بہت معصوم، تمہیں بس ایک مرد کی بن کر رہنا اور تمہیں اس کا انتظار کرنا ہے جس سے تمہارا نام جڑا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ان کی سانسیں اکھڑنے لگی، اس کے ہاتھ پر ان کا لمس ختم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا اور ساکھ نظروں سے ان کا ساخت وجود وہ دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اس نے دونوں ہاتھوں پہ چہرہ چھپا لیا۔ انابیہ، اپنے نام کی پکار پر اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ ماما، انہیں زندہ دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی، لیکن ان کا چہرہ سنجیدہ اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ ماما، اس نے انہیں پکارنے کے ساتھ بے ساختہ ان کا ہاتھ تھاما۔ انابیہ تم نے وعدہ توڑ دی، تم نے انتظار نہیں کیا، سو تم بھی عفت گل بن گئی ہو، تمہیں سزا ملے گی۔ وہ تیزی سے سر نفی میں ہلا رہی تھی، پھر اس نے چونک کر اپنی ہتھیلی دیکھی، اس پر جلتا کوئلہ تھا۔ اسے اپنی ہتھیلی پر شدید جلن کا احساس ہوا، بے ساختہ چیخی اور پھر چیختی چلی گئی۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس لیے وہ نماز پڑھنے کے بعد کتاب لے کر بیٹھ کے پھر جیسے کسی خیال کے آتے وہ چونکے تھے، کتاب بیڈ پر رکھ کر صندوق نکالا جس پر چھوٹا سا تالا جھول رہا تھا۔ سائڈ پر لٹکے کوٹ کی اندرونی جیب سے چابی نکال کے انہوں نے وہ تالا کھولا اور اندر چند پرانی تصاویر اور کاغذات تھے۔
کب سب کاغذات کے پیچھے سے انہوں نے کاغذ نکالا، کاغذ کھول کے انہوں نے ایک بار پھر اس پرچے کو پڑھا۔ مجھے معاف کرنا عفت، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں مجبور ہوں، وہ بڑبڑا رہے تھے۔ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس کاغذ کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کرنے چاہے۔ اس سے پہلے کہ ویسا کرتے انہیں نابیہ کی چیخنے کی آواز آئی۔ کاغذ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ یوں ہی سب کچھ چھوڑ کر حواس باختہ سے نابیہ کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ وہ شاید نیند میں چیخی تھی، وہ اتنی بے چین تھی کہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ انابیہ میری بچی، اٹھو، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی چیخیں رک گئی لیکن وہ بھی سسک رہی تھی۔ انابیہ! انہوں نے زور سے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ امی! اس نے ایک دم چونک کر آنکھیں کھولی۔ کچھ دیر وہ خالی خالی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ انابیہ بچے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پیار سے اس کا سر سہلایا۔ بابا، امی ناراض ہیں، وہ بہت ناراض ہے، وہ کہہ رہی ہے میں عفت گل بن گئی ہوں، میں وعدہ خلاف ہوں، انہوں نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے سامنے کیا جہاں کانچ لگنے کی وجہ سے زخم تھے۔ شاید اس نے خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کا کانپتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے تسلی دی۔ بیٹا کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، تم نے کوئی خواب دیکھا؟ ان کے کہنے پر وہ چپ ہو گئی لیکن ابھی بھی شاید وہ اسی خواب کے زیر اثر تھی۔ لیکن بابا وہ ناراض ہے، میں نے انتظار نہیں کیا۔ وہ بہت دھیما بول رہی تھی۔ سعید صاحب کتنی دیر تک بول ہی نہیں سکے۔ تمہاری غلطی نہیں بیٹا، تم وعدہ خلاف نہیں ہے، جو بھی فیصلہ تھا میرا تھا، قصوروار میں ہوں، تم نہیں، بس اس بارے میں مت سوچو۔ وہ اس کا سر سے لانے لگے۔ انہوں نے نظر گھما کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 9 بجنے والے تھے۔ انابیہ کا ہاتھ پکڑتے انہوں نے اندازہ لگایا اسے تیز بخار تھا ہے، شاید اسی لیے ویسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ انابیہ بیٹا ہمت کرو، منہ دھو کر آؤ، ہاسپٹل چلتے، تمہارا بخار بہت تیز ہے۔ نہیں بابا مجھے نہیں جانا، وہ مشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ بیٹا ضد نہیں کرتے، پتہ ہے نا اگر دوائی نہ لی تو تمہارا بخار بگڑ جائے گا۔ اچھا ہے بابا میں مر جاؤں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ انابیہ آئندہ کوئی فضول بات مت کرنا، 5 منٹ میں تیار ہو کر باہر ہو، میں ناشتہ بناتا ہوں۔ وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئے تھے۔ وہ ٹرے لے کر باہر آئے تو فوزیہ کمرے کے درمیان میں بڑا سا تھیلا لیے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ان پر نظر پڑتے ہوئے مسکرا دی جبکہ وہ نظر انداز کر کے ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ خیریت؟ اتنی صبح یہاں اگر انابیہ کو بلانے آئی ہو تو وہ نہیں آ سکتی، طبیعت ٹھیک نہیں اس کی، وہ قدرے رکھائی سے بولے۔ کیا بات کریں ابا جی، میں کیوں اس سے کام کراؤں گی، میں تو یہ جیولری اور کپڑے دینے آئی تھی۔ وہ تھیلا فوزیہ نے صوفے پر رکھ دیا۔ سعید صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، تبھی انابیہ دھیرے دھیرے چلتی اندر آئی۔ اس کی آنکھیں اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ فوزیہ کو صبح دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ انابیہ تمہاری طبیعت تو کافی خراب لگ رہی ہے۔ فوزیہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سعید صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ آ کر ناشتہ کرو، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ انابیہ اسے منع کرنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر انہوں نے غصے سے اس کا نام لیا تو وہ اسی طرح چلتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ نہیں تھا تمہاری اتنی طبیعت خراب ہے، ورنہ میں خود چلتی تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، پر آج شائنہ کے ساتھ اس کی سہیلی کی طرف جانا تھا۔ ان کی بات پر جب ان دونوں نے کوئی جواب نہ دیا تو منہ بنا کر رہ گئی۔ دیکھو کیسے مطلب پرست مفاد پرست لوگ ہیں۔ ٹیب کی سکرین کو وہ انہماک سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی انگلی بھی سکرین پر اوپر نیچے حرکت کر رہی تھی۔ تبھی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا نوید تیزی سے باہر نکلا تو اس نے تھوڑا سا کھسک کر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں کوئی گرا ہوا تھا۔ یقیناً ان کی گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے گرا تھا۔ حذیفہ نے افسوس سے سر جھٹک کر دوبارہ ٹیب پر نظر ڈالی لیکن کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے کیونکہ وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ وہ گہرا سانس لے کر باہر نکلا۔ عجیب بدتمیز لوگ ہو تم، گاڑی میں بیٹھ کر کیا بالکل اندھے ہو جاتے ہو؟ باپ کی روڈ سمجھی ہے؟ تمیز سے بات کرو۔ نوید کے پاس پر وہ ہجوم چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ میں تمیز سے بات کروں؟ ایک تو بزرگ آدمی کو گرا دیا، اوپر سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ دوسرے آدمی نے نوید کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ حذیفہ نے آگے بڑھ کر آدمی کے ہاتھ کو پکڑ کر چھٹکا دیا جس نے نوید کا گریبان پکڑا تھا۔ اس آدمی نے غصے سے حذیفہ کی طرف دیکھا لیکن اس کی پرسنالٹی اور چہرے کا رعب دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ سر غلطی ان بابا جی کی ہے، یہ سگنل گرین ہونے کے باوجود روڈ کراس کر رہے تھے۔ نوید حذیفہ کو دیکھ کر تیزی سے بولا تو اس نے ایک نظر نیچے گرے آدمی پر ڈالی، پھر چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے بازو اور گھٹنوں پر شاید چوٹ آئی تھی۔ ہجوم میں کھڑے لوگ شاید بڑے زور و شور سے تبصرے کر رہے تھے لیکن کسی نے اتنی زحمت نہیں کی کہ گرے ہوئے بزرگ کو اٹھا کر اسپتال ہی لے جائے۔ بیٹا چھوڑو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میری غلطی ہے، میں نے جلدی میں اپنی طرف آتی گاڑی کو نہیں دیکھا۔ سعید صاحب نے مشکل درد کو نظر انداز کرتے اٹھنے کی کوشش کی تو حذیفہ نے جھک کر انہیں کھڑا ہونے میں مدد دی۔ شکریہ بیٹا، تکلیف کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں پریشانی کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا۔ انہوں نے ابھی تک حذیفہ کی طرف نہیں دیکھا تھا بلکہ وہ زمین پر گرے انجیکشن اور دوائیوں کو دیکھ رہے تھے جو گر کر ٹوٹ چکے تھے۔ جہاں افسوس سے ان کی آنکھیں نم ہوئی وہیں ان کا سر چکرا رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ انہیں چکراتے دیکھ کر حذیفہ نے مضبوطی سے انہیں تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بولے تو حذیفہ اور نوید انہیں پکڑ کر سائڈ پر لیا۔ وہ اسپتال کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے گہرے سانس لینے لگے۔ نوید انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، انہیں چوٹ آئی ہے، حذیفہ نے اپنی سیکرٹری سے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ دوبارہ گھبرا کر بولے۔ بابا جی کوئی بات نہیں ہے، سامنے تو ہاسپٹل، زیادہ دیر نہیں لگے گی، نوید ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ بیٹا مجھے پہلے دیر ہو گئی ہے، اندر میری بیٹی ہے، وہ گھبرا رہی ہوگی، پہلے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔
حذیفہ تو جانے کے لیے مڑ رہا تھا، بے ساختہ پلٹا، تبھی سعید صاحب کی نظر اس پر پڑی اور اب کی بار وہ بھی چونکے تھے، لیکن کچھ بولے نہیں، بس نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، حذیفہ خود کو ان کے پیچھے جانے سے روک نہیں سکا۔ نوید نے حیرت سے حذیفہ کو دیکھا، خود بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ لایا آپ انجیکشن؟ ایک نرس سعید صاحب کے پاس آ کر رکی تو ان کے پیچھے آتا حذیفہ بھی رک گیا۔ معافی چاہتا ہوں بیٹا، میں لا رہا تھا لیکن انجیکشن میرے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا۔ وہ بے چارگی سے بولے تو نرس نے غصے سے انہیں دیکھا۔ بزرگوں آپ بھی کمال کرتے ہیں، پہلے آپ نے اتنی ایمرجنسی لگائی ہوئی تھی، پہلے آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا، اسپیشل نمبر لے کر اسے ڈاکٹر کو دکھایا، آپ کو خود پتہ ہے کہ لڑکی کو کتنا تیز بخار ہے، لیکن حد لاپرواہی کی۔ حذیفہ تیزی سے آگے بڑھا، مجھے دیں پرچی۔ نرس نے پہلے حذیفہ اور پھر سعید صاحب کی طرف سوالیہ نظر انداز میں دیکھا، جو خود بھی حیرت سے حذیفہ کو دیکھ رہے تھے۔ لائیں، اس نے دوبارہ کہا تو نرس نے جلدی سے اپنی قمیض کی جیب سے پین اور رائٹنگ پین پر انجیکشن لے کر پرچہ حذیفہ کی طرف بڑھایا۔ تھینکس نوید، یہ جلدی سے لے کر آؤ۔ نوید جو سب نہ سمجھی سے دیکھ رہا تھا، حذیفہ کے گھورنے پر جلدی سے سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے خوامخواہ تکلیف کی۔ سعید صاحب اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ میری غلطی کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوا تھا تو میری ذمہ داری ہے اس کا ازالہ بھی کروں۔ اس کی بات کے سعید صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے بینچ کے کنارے بیٹھ گئے، جبکہ حذیفہ وہیں کھڑا اضطرابی انداز میں اپنا دایاں پاؤں ہلا رہا تھا۔ انکل جی، آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہے۔ نرس کی اطلاع پر سعید صاحب تیزی سے کھڑے ہوئے، ان کے کمرے میں جاتے حذیفہ بھی دروازے کی طرف بڑھا۔ بابا اب گھر چلیں، میرا یہاں دل گھبرا رہا ہے۔ حذیفہ نے دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکا۔ چلتے ہیں بیٹا، بس انجیکشن لگوانے۔ سعید صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ جو سعید صاحب کی پشت کو گھورا تھا، ان کے پیچھے ہوتے ہی ساخت ہو گیا۔ کالی چادر میں لپٹا ہوا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ نہیں بابا، انجیکشن نہیں، پلیز۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان آنکھوں کی نمی دیکھ کر حذیفہ کے ہاتھ بے ساختہ مٹھی کی صورت اختیار کر گئے۔ سر انجیکشن، نوید کی آواز پر وجہ سے ہوش میں آیا۔ جلدی سے باہر نکلا۔ نوید نے حیرت سے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ حذیفہ کو دیکھا، انجیکشن کمرے کی طرف جاتی نرس کو دیکھ کر نوید کی طرف مڑا۔ گاڑی کی چابی مجھے دو اور تم عرفان کے ساتھ کیب سے چلو، جو مجھے کسی پرسنل کام سے جانا ہے۔ سر میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ، نوید کے کہنے پر حذیفہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ جی، نوید منہ بسور کر مڑ گیا۔ سعید صاحب انابیہ کو لے کر باہر نکلے تو ٹھٹک کر رک گئے۔ آپ گئے نہیں؟ انہوں نے حیرت سے بینچ پر بیٹھے حذیفہ سے کہا، جو انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک گہری لیکن بظاہر سرسری نظر اس نے ساتھ کھڑے وجود پر ڈالی، جس کا چہرہ اب ڈھکا تھا، بس آنکھیں نظر آتی۔ آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کو چوٹ لگی تھی تو میں نے سوچا آپ کو چھوڑو۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے نرس ان کے پیچھے۔ بڑے صاحب، ڈاکٹر کی فیس تو آپ نے دی نہیں؟ ان کے کہنے پر سعید صاحب نے چور نظروں سے اپنی طرف دیکھتے حذیفہ کو دیکھا۔ بیٹا میں کل آ کر آپ کا بل ادا کر دوں گا، میں باہر دوائی لینے گیا تھا، میرا بٹوا بھی شاید وہیں گر گیا۔ وہ شرمندگی سے نظر چکا کر بولے۔ نرس نے گہرا سانس لیا۔ انکل یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، پہلے پرچی بنتی ہے جو آپ نے بنوائی نہیں۔ آپ کی عمر کا لحاظ کر کے آپ کو نمبر بھی پہلے کا دے دیا، اب آپ پیسے نہ دینے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ یہ کیا خیراتی ہسپتال لگ رہا ہے آپ کو؟ کتنا بل ہے ان کا؟ حذیفہ جو ہونٹ بھینچ کر کنٹرول کر رہا تھا بمشکل ضبط سے بولا۔ 2000۔ حذیفہ نے والیٹ نکال کر 2000 اس کی طرف بڑھایا، پھر 1000 اور نکالا اور نرس کی طرف بڑھایا، جبکہ اس کے سامنے تینوں افراد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے اچھا ٹریٹمنٹ کیا اس کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بے شک یہ خیراتی ہسپتال ہے، لیکن مجبوری اور حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سو اپنا لہجہ ٹھیک رکھ کر بات کیا کریں۔ نرس کے ہاتھ میں اضافی پیسے تھے، وہ کیا کہتی؟ دانت نکال کر سر ہلایا۔ چلیں انکل۔ حذیفہ نے ہاتھ سے سعید صاحب کو چلنے کا اشارہ کیا اور ان سے پہلے باہر نکل گیا۔ جب وہ گیٹ سے باہر آئے، وہ سینیوں کے سامنے کار میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، سعید صاحب آگے بیٹھے تھے، راستہ بتانے کے علاوہ انہوں نے کئی بار چور نظروں سے دیکھا، جو مکمل خاموشی اور سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بس بیٹا یہیں گاڑی روک دیں، آگے گلی تنگ ہے، گاڑی نہیں جائے گی۔ جی، اس نے کار ایک سائڈ پر روک دی۔ بیٹا آپ تھوڑی دیر رکو گے، میں آپ کے پیسے گھر سے لے آؤں۔ انکل پلیز، آپ مجھے شرمندہ کریں۔ نہیں، میں کیوں آپ کو شرمندہ کروں گا؟ میں تو آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے شرمندہ ہونے سے بچایا، لیکن ڈاکٹر کی فیس دینا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، اگر آپ نہیں لیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ حذیفہ ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، ان کے کہنے پر اس نے گاڑی سے باہر نظر ڈالی، جہاں کے کالے نقاب میں چھپی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر اس نے نظریں فوراً چکا لی۔ اس نے نظریں واپس سعید صاحب پر ٹکا دی۔ انکل ابھی مجھے جلدی ہے، لیکن میں آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں آپ سے اپنی چیز ضرور واپس لوں گا۔ اس نے باہر دیکھ کر کہا تو وہ سر ہلا کر اتر کے ان کے اترتے اس نے سنجیدگی سے ان دونوں کو جاتے دیکھا۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے چادر سر اور چہرے سے اتار کر گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر کے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ سعید صاحب نے بغور اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ چندہ کچھ کھانے کو لاؤں؟ انابیہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ نہیں، وہ اپنی خاطر میں دارت کرتے دیکھ کے اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ویسے بھی نیا سمجھ نہیں لگ رہی کہ امانت کی دیا، حذیفہ دی یا کسی اور دی۔ بابا پلیز، میں اب ٹھیک ہوں، آپ بیٹھے، میں خود لے لوں گی۔ نہیں، کچھ بنانے کی ضرورت نہیں، فوزیہ نے بریانی بنا کر بھیجی ہے نیچے، اس نے یہی کہنے کے لیے روکا تھا۔ وہ مسکرائے تو اس مہربانی پر وہ بھی مسکرا دی۔ جانتی ہو نا یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اس کا ان کا اشارہ بہت اچھی طرح سمجھ کے اس کے مسکرانے کی بجائے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ بابا یہ جو ہاسپٹل میں ملے تھے یہ کون تھے؟ وہ سعید صاحب ایک دم چپ ہوئے، اب وہ اسے کیا بتا دے، وہ میرا جاننے والا تھا۔ اس سے پہلے ان میں مزید کوئی بات ہوئی، سعید صاحب کا فون بجا، اسکرین پر نظر ڈال کر انہوں نے اٹھا لیا۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، اور انابیہ بھی ٹھیک ہے، کہہ کر وہ دوسری طرف کی بات سننے لگے، جبکہ انابیہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں بیٹا، تمہارا بہت شکریہ۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا کہ وہ مسکرا دیے۔ یہ لو بات کرو۔ انہوں نے فون انابیہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے سعید صاحب کی طرف سے سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے تھام لیا۔ وہ فرحان ہے۔
ان کے بتانے پر اسے سر نفی میں ہلاتے ہوئے فون واپس کرنا چاہتے انہوں نے آنکھیں نکال کے اسے فون پر بات کرنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دوسری طرف سے اس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیتے ہوئے ناراضگی سے سعید صاحب کی طرف دیکھا تو مسکرا کر اسے آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گئے۔ بخار کیوں ہو گیا تمہیں؟ پتہ نہیں، اس نے اپنا زخمی ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں مجھے مس تو نہیں کری؟ اس کی آواز میں شوخی محسوس کر کے وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی پر خود ہی بول پڑا۔ اتنی خاموشی؟ وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ ویسے خاموشی بھی اقرار ہوتی ہے، اور مجھے پتہ جتنی شرمیلی تم ہو خود سے تو تم کبھی نہیں کہو گی تم مجھے مس کری ہو۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ مجھے چچا جی نے بتایا آپا نے کیا کہا اور کیا کیا، پر میں نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا ویسا نہیں کریں گی۔ تم بس میرے آنے تک اپنا خیال رکھنا، اور جب تم میرے پاس آ جاؤ گی تو میں خود تمہارا خیال رکھوں گا، ٹھیک ہے نابیہ؟ اب کہ اس نے سنجیدگی سے سخت لہجے میں اس کا نام لیا تو اسے بولنا پڑا۔ جی بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ کچھ نہیں یار، کیسی لڑکی ہو، لڑکی تو اتنی فرمائشیں کرتی ہیں، ابھی نیتا اور شائنہ نے اتنی لمبی لسٹ بھیجی ہے، تم بھی بتاؤ، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے فرمائش کرو۔ انابیہ نے بے چارگی سے سعید صاحب کے کمرے کی طرف دیکھا جو باہر ہی نہیں آ رہے تھے، اور کمزوری کی وجہ سے اسے اب چکر آ رہے تھے۔ آپ کو اچھا لگے، آخرکار اسے بولنا پڑا۔ اپنی زندگی میں میں نے بہت خوبصورت عورتوں کو دیکھا، ملا بھی ہوں، لیکن تم جیسی کوئی نہیں۔ تم بہت خوبصورت ہو نابیہ، لیکن بات صرف خوبصورتی کی نہیں، تم میں جو سب سے خالص ہے وہ تمہاری حیا۔ تم ایک پہیلی ہو، ایک بند کتاب، خوبصورت راز جس کو کوئی قسمت والا جان سکتا ہے، اور خوش نصیب بننا چاہتا ہوں، اور دیکھو میں بن گیا۔ تم جلدی میری بن جاؤ گی۔ اس سے زیادہ سننے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اس نے فون بند کر کے آف کر دیا۔ دروازے کے آگے کتنی دیر تک وہ کھڑا رہا وہ نہیں جانتا تھا وہ یہاں اپنے آنے کا کیا جواز دے گا، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ اس کو دیکھنے کے بعد بے چین تھا، ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر دائیں ہاتھ میں پکڑے شاپرز کو بائیں ہاتھ میں منتقل کیا جس میں پہلے سے ایک شاپر تھا۔ گھنٹی بجانے کے بعد گہرا سانس لے کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کھلنے پر اجنبی چہرہ سامنے آنے پر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ شکیل نے حیرت سے اس شاندار شخص کو دیکھا۔ جی فرمائیں، اسے خاموش دیکھ کر شکیل صاحب نے سوال کیا۔ کیا سعید صاحب یہیں رہتے ہیں؟ وہ آ تو گیا تھا، لیکن اس جگہ کو لے کر کنفیوز ہو گیا تھا، کیونکہ جہاں تقریباً سبھی گھر اور دروازے ایک سے لگ رہے تھے۔ جی انہی کا گھر ہے، شکیل نے مزید حیرت سے اجنبی کو سر سے پیر تک دیکھا۔ میں ان کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ عیادت؟ شکیل نے حیرت سے دہرایا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگے تو اب کی بار حذیفہ نے سامنے کھڑے شخص کو بغور دیکھا۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ سب کچھ نظر انداز کرتا وہ کام کی بات پر ہے۔ ہاں جی آئیں، یہاں سے اوپر چلے جائیں۔ اندر داخل ہو کر تو دیکھے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے بڑا سا کمرہ تھا جہاں فرنیچر کے نام پر چند پرانے صوفے اور کرسیاں تھیں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھائے تبھی دائیں طرف دروازے پر ہلچل محسوس کر کے مڑا، اور دروازے سے نظر آتے چہرے کو دیکھ کر جہاں اس کی اضطرابی کیفیت ختم ہوئی تھی وہیں اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھی، اور وہ جو سعید صاحب کے کپڑے استری کر کے کچن میں جا رہی تھی بے ساختہ دروازے میں رکی۔ سامنے کھڑا وجود اسے اپنا وہم لگا۔ وہ کتنے پل اسے دیکھتی رہی، مقابل میں ایک یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وہم کو چھٹانے کے لیے اس نے تیزی سے پلکیں جھپکائی۔ اس کی صدا پر سامنے والے کے چہرے پر بڑی بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ اس کو جھٹکا لگا تھا، وہ وہم نہیں تھا، حقیقت تھا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر دروازے کی اوٹ میں ہوگی۔ تھوک نکل کر اس نے اپنی گھبراہٹ کو کم کرنا چاہا۔ السلام علیکم، اگلے پل بھاری لیکن مسکراتی آواز اسے اپنے قریب سنائی دی۔ اس نے تیزی سے گلے میں پڑے دوپٹے کو خود پر پھیلا کر اچھی طرح سر پر لپیٹا۔ میں انکل سے ملنے آیا تھا۔ اسے باہر نہ آتا دیکھ کر اسے بتانا پڑا۔ وہ دونوں ہاتھ مسلتی خود کو ہمت دیتی باہر، اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اب کی بار انابیہ نے اس کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں بابا کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ سر جھکائے اسے کہتی دوسرے کمرے کی طرف مڑ گئی، جبکہ حذیفہ مسکراتا ہوا سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا، اور دونوں شاپر سینٹر ٹیبل پر رکھتی ہے۔ سعید صاحب نے حیرت سے انابیہ کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر پریشانی سے باہر نکلے۔ ان کو دیکھ کر حذیفہ کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ سعید صاحب حیرت اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت کے سارے سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ بغور ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے حذیفہ نے سوال کیا تو اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آپ یوں اچانک، آپ کی سمجھ میں ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہیں۔ کل میری گاڑی سے آپ کو چوٹ آئی تھی، ساری رات میں پریشان رہا، اس لیے آج سیدھا آپ کی خیریت پوچھنے آ گیا، لیکن لگ رہا غلط کیا۔ وہ چہرے پر مایوسی لاتے ہوئے بولا تو سعید صاحب بیچارے بوکھلا کر رہ گئے۔ بالکل نہیں بیٹا، مجھے بہت اچھا لگا، بیٹھو۔ اسے بیٹھنے کا کہہ کر ان کی نظر ٹیبل پر پڑے شاپرز پہ پڑی تو چونکی۔ یہ فروٹس اور کچھ بیکری آئٹمز لایا تھا، خالی ہاتھ آنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے حذیفہ نے جواب دیا۔ آپ مجھے شرمندہ کرے، کل بھی آپ نے اتنا کچھ کیا۔ وہ واقعی شرمندہ ہو رہے تھے۔ انکل پرانی باتیں چھوڑیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مزید ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ سعید صاحب اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ اس دن اسے کتنا مختلف نظر آتا ہے، لیکن کیوں؟ اس کا یہاں آنا انہیں حیران کر رہا تھا۔ ان کی کھوجتی نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے موبائل نکالی، تبھی قدموں کی آواز پر اس نے موبائل سے دھیان ہٹا کر اوپر دیکھا۔ جو اس کا گلاس لیے وہ نظریں جھکائے اس کے سائڈ پر کھڑی تھی۔ اس نے شکریہ کہہ کر گلاس تھام لی، کیونکہ دوبارہ آنے کے لیے اس نے راہ تو ہموار کر لی تھی۔ دوبارہ کی لائن نانا جی، یہ پہلے انکار ہی سارے کر چکے ہوتے۔ کانفرنس روم سے نکل کر اپنے آفس میں آیا تو اس کی پرسنل سیکرٹری اشنا بھی اس کے پیچھے۔ یس اشنا؟ اس نے ابرو جھکا کر پہلے اشنا کو پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے بیگز کو دیکھا۔ سر آپ نے جو کپڑے آرڈر کرنے کو کہا تھا وہ آ گئے۔
اس نے برانڈیڈ بیگس ٹیبل پر رکھے اور اس میں سے لیڈیز سوٹ نکال کر دکھائے۔ اس نے مسکرا کر نہیں دیکھا۔ اشنا نے بغور اپنے باس کی حرکت دیکھی۔ تھینک یو اشنا، یو مے گو ناؤ۔ اس کے بولنے پر مسکرا کر سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ اس نے دوبارہ ان کپڑوں کو دیکھا اور دراز سے اپنا موبائل اور کار کی چابی اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی دستک دے کر نوید اندر آیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سر؟ نوید نے اس کے ہاتھوں میں پکڑے بیگس کو دیکھ کر پوچھا۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر گڑبڑا کر رہ گیا۔ تے اور کہ جتنے مرضی جاوے باس ہوا تو تسی ہی سارے باس لگے تھے۔ کیوں تمہیں نہیں، وہ سگمیا والوں کے ساتھ میٹنگ تھی۔ وہ کل نہیں تھی؟ اس نے اپنا موبائل چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ بورڈ میٹنگ کل ہے لیکن آج ان کے ساتھ لنچ تھا۔ نوید، لنچ اور میٹنگ میں فرق ہوتا ہے۔ بہرحال میں نہیں جا رہا، تم چلے جاؤ اور میری طرف سے معذرت کر لینا۔ وہ مزید اسے کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گیا، جبکہ اس کی نظر ابھی بھی حذیفہ کے ہاتھ میں پکڑے لیڈیز بیگ پر تھی۔ وہ گنگناتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے نابی سے ملے 4 ہفتے ہو گئے تھے اور اس دوران وہ 5 بار وہ سعید صاحب کی طرف چکر لگا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ مربتاً اسے کچھ کہہ نہیں رہے، ورنہ اس کی بلا وجہ کی آمد انہیں شاید پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ جب سے اسے نابی کا پتہ چلا تھا وہ ماضی بھول گیا تھا۔ اسے بس یاد تھی تو نابی اب اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب اس کا فون بجا، اس نے فون سے لگا ایئرپورٹ دبایا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسے ہو؟ اتنے دن ہو گئے گھر نہیں آئے۔ کچھ نہیں ممی، تھوڑا بیزی تھا لیکن جلد چکر لگاؤں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ اس ویکینڈ پر تم گھر آ جاؤ۔ خیریت ہے؟ ان کے انداز پر وہ چونکا تھا۔ ہاں، بھابی نے طالب اور انم کی منگنی ہفتے کو رکھی ہے، گھر کے لوگ اور کچھ قریبی دوست ہوں گے۔ حذیفہ کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ بھائی مان گئے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تو کیا کرتا، بھابی نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ جیسے اس کی بے بسی یاد کر کے مسکرائی۔ بھائی کب سے اتنے مجبور ہو گئے؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہہ کر سر جھٹکا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، ہر کوئی خوش ہے، اتنے سالوں بعد کوئی خوشی آ رہی ہے، اور میں نے تمہاری اور نگین کی بات بھی کر دی۔ اب تم بتاؤ، منگنی کرنی ہے یا نکاح؟ ان کی آواز میں شوخی محسوس کر کے اس کے ہونٹ بھیج لیے۔ یہ میری منگنی نکاح بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا بات ہوئی حذیفہ؟ کبھی نہ کبھی تو رشتہ ہونا ہے، اور تو پھر کیا حرج ہے ابھی کرنے میں؟ کبھی نہ کبھی کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی کر لوں، ابھی میں کسی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ بیزاری سے بولا تو دوسری طرف کلثوم پریشان ہوگی۔ میں بھابی سے بات کر چکی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ منع کر دیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ ایسے کیسے منع کر دوں ممی؟ میں کوئی بحث نہیں چاہتا، میں ابھی منگنی نکاح کچھ نہیں کر رہا، بس کہہ کر اس نے فون آف کر دیا۔ اچھے بھلے موڈ کا بیڑا کرک ہو گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے جبکہ چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ بیٹا آپ کیوں اتنی زحمت کرتے ہو؟ پچھلی دفعہ آپ اتنا کچھ لے کر آئے تھے، اب یہ پھر یہ۔ انہوں نے سامنے پڑے ڈھیر سارے ڈبوں کو دیکھ کر تکلفاً کہا، اور اتنی مہنگی چیزیں دیکھ کر وہ دل میں خوش ہو رہی تھی۔ بس آنٹی، خالی ہاتھ آنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ بڑی مشکل سے موڈ اچھا رکھ کر بات کر رہا تھا۔ اتنے دن یہاں آتے سے اندازہ ہو گیا تھا اس گھر میں انٹری کے لیے اس عورت کو آرام کرنا ضروری ہے، ورنہ پہلی ملاقات میں اس عورت کی لالچی اور بری فطرت اسے محسوس ہو گئی تھی۔ اوپر سے وہ 2 لڑکیاں جس کے آنے پر سارا ٹائم اس کے ارد گرد منڈاتی رہتی تھی، لیکن وہ سب انابیہ کے لیے برداشت کر رہا تھا، لیکن جس کی خاطر وہ یہاں آتا تھا وہ بمشکل اس کے سامنے آتی۔ اس کو دیکھنے کے لیے ان سب کو برداشت کرنا پڑتا۔ میں ذرا انکل سے مل لوں، وہ مسکرا کر کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ہاں مل آؤ، لیکن کھانا نیچے کھانا، شائنہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جی ضرور، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بول کر جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، لیکن پہلے صوفے کے ساتھ رکھے شاپرز اٹھانا نہیں بھولا، اور اس کا یہ عمل فوزیہ نے بغور دیکھا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے کھانے کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی، جس سے اس نے لمبا سانس لے کر اندر کھینچا۔ اس نے سامنے نظر ڈالی، کوئی نہیں تھا۔ اس کے قدم خود بخود کچن کی طرف بڑھے۔ وہ اس کی طرف پشت کے کڑاہی میں کچھ ڈال رہی تھی۔ آہٹ کے ساتھ مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کے حواسوں کو معطل کر گئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا اور دروازے میں کھڑے حذیفہ کو دیکھ کے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اس نے 2 قدم اندر آتے کہا۔ پکوڑے بنا رہی تھی، وہ دھیمے سے بولی۔ انکل کدھر ہے؟ بابا باہر گئے ہیں۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکوڑے۔ آپ بیٹھے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل کے، اسے بیٹھے بھی کچھ پل گزرے تھے جب سعید صاحب اسے اوپر آتے دکھائی دے۔ انہیں دیکھ کر جہاں وہ کھڑا ہوا وہیں اسے دیکھ کر پہلے وہ حیران ہوئے، پھر سر جھکا کے۔ وہ سمجھ کے اس کا آنا اچھا نہیں لگا۔ ہاتھ میں پکڑے شاپر لیے وہ کچن میں چلے گئے۔ جب وہ باپی صاحب ویسے کھڑا تھا۔ بیٹھو بیٹا، انہیں مربتاً اخلاق دکھانا پڑا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ پیدل گئے تھے؟ یہاں گلی کے نکڑ تک گیا تھا، کچن کا سامان لانا تھا۔ میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کچھ چاہیے تو مجھے ایک فون کر دیا کریں، میں لے کر آؤں گا۔ اس کے کہنے پر سعید صاحب نے بغور سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے نابیہ ٹرے لے کر آئی، چائے اور پکوڑے سامنے ٹیبل پر رکھے۔ انابیہ، اس سے پہلے باہر جاتی حذیفہ نے بے ساختہ اس کا نام لیا۔ انابیہ کے ساتھ سعید صاحب نے بھی اسے چونک کر دیکھا، کیونکہ اس نے کبھی انابیہ کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس نے کرسی کے ساتھ رکھے شاپنگ بیگس پکڑ کر انابیہ کی طرف بڑھائے۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ انابیہ نے حیرت سے اسے دیکھنے کے بعد پریشانی سے سعید صاحب کو دیکھا، جنہوں نے ہونٹ بھیج رکھے تھے، جسے خود کو کچھ سخت کہنے سے روک رہے ہو۔ یہ میں نہیں لے سکتی۔ انابیہ کے لہجے اور چہرے دونوں سے گھبراہٹ سے لگ رہی تھی۔ کیوں؟ میں اپنی خوشی سے لایا ہوں۔ وہ اب کھڑا ہو گیا۔ انابیہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بیٹا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں پہلے بھی آپ سے کہنا چاہتا تھا، آپ تکلفات مت کیا کریں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ حذیفہ ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں مربت اب غائب ہو چکی تھی۔ انابیہ اپنے کمرے میں جاؤ، ان کے کہتے ہوئے باہر چلے گی، جبکہ حذیفہ اب بھی کھڑا تھا۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکوں گا۔ کا مطلب سمجھ کر حذیفہ نے گہرا سانس لیا اور قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے جاتے سعید صاحب نے گہرا سانس لیا
لے کر اس کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا، پھر وہ چونک کر رہ گئے۔ شاپنگ بیگز وہیں رکھے تھے۔ وہ تیزی سے بیگز اٹھائے، سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ وہ گاڑی تک پہنچا تھا جب پیچھے آتی آواز پر مڑا جہاں سعید صاحب ہانپتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ آپ یہ بیگز بھول گئے تھے، انہوں نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے بیگز اس کی طرف بڑھا۔ اس نے صرف ایک نظر بیگز کو دیکھا لیکن ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں ایک دفعہ کوئی چیز تحفتاً دوں تو اسے واپس نہیں لیتا، اور ویسے بھی کسی کے خلوص سے دیے گئے تحفے کو واپس کرنا بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں بد اخلاقی کرنا نہیں چاہتا۔ ابھی تک مروت میں ہی چپ تھا، لیکن یوں آپ کا بلا وجہ آنا اور اپنا قیمتی وقت اور روپیہ ہم پر ضائع کرنا میرا مقصد تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کیوں لگا کہ میں بنا مطلب ایسا کر رہا ہوں؟ اس کے مضبوط اور سیدھے انداز پہ وہ پریشان ہوئے تھے۔ ہم سے آپ کو کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے شاید اس سے زیادہ خود سے سوال کیا۔ انابیہ، میں انابیہ کے لیے آتا ہوں۔ انہیں شک تو تھا لیکن مقابل کا بے باک انداز انہیں ساخت کر دیا، لیکن اگلا احساس ناگواری اور غصے کا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں غریب ہوں، کمزور ہوں، لیکن اتنا لاچار نہیں کہ آپ کی یہ بکواس برداشت کر لوں۔ آئندہ یہاں مت آئیے گا۔ انہیں اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ان کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ سعید صاحب، اس کے مڑتے حذیفہ کی سنجیدہ اور غصیلی آواز نے ان کے قدم روکے۔ جانے سے پہلے یہ جان لے میں کون ہوں۔ حذیفہ ارباز جیلانی نام ہے میرا۔ وہ نام تھا ماکے کی صورت میں سعید صاحب کے سر پر پھٹا تھا۔ وہ مڑے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے حذیفہ کو دیکھنے لگے جیسے ان کے سامنے انسان کی جگہ بھوت کھڑا ہو۔ میرا خیال ہے یہ کافی ہے انابیہ سے ملنے کے لیے۔ وہ دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ قریب کی دیوار کا سہارا لیا۔ حذیفہ گہرا سانس لے کر ان کے پاس ہے۔ میرا خیال ہے کہیں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھے تھے، جبکہ وہ بھی خاموشی سے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ جب میں آپ کے پاس آیا تب آپ نے سرے سے ماننے سے انکار کر دیا، تو اب یوں آنے کا مقصد؟ سعید صاحب کی سوالیہ نظریں اس پر جمی تھی۔ انکار کرنے سے حقیقت بدل تو نہیں جاتی؟ اس کی بات پہ سعید صاحب استہزائیاں مسکرائے۔ ایک وجود کی حقیقت اس رشتے سے انکاری ہونا آپ کو عام بات لگ رہی ہے؟ لیکن میں سمجھ نہیں سکا۔ پہلے انکار اور بیوتی بے تابی۔ ان کے کہنے پر حذیفہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ماضی میں جو ہو چکا آپ جانتے ہیں، میں کہ ہر کوئی اس کے وجود سے انکاری ہے۔ ہم نے عفت گل کی وجہ سے بہت کچھ سہا۔ جب آپ آئے اور عفت گل کی بیٹی کی بات کی تو مجھے اس وقت وہ انکار بہتر لگا، لیکن اس دن انابیہ کو وہاں دیکھ کر میں خود کو روک نہیں سکا۔ جو زندگی وہ جی رہی ہے وہ اس کے شان شان ہے۔ واہ! اس کی بات پر سعید صاحب استہزائی انداز میں مسکرائے۔ یہ طرز زندگی بھی آپ لوگوں کی دین ہے۔ کون اپنے گھر کی عزت کو یوں رولنے کے لیے چھوڑ دیتا؟ گناہ گار اس کی ماں تھی اور اس کی سزا وہ بھگت چکی ہے۔ کینسر تھا، اسے تڑپ تڑپ کر اس نے جان دی ہے۔ لیکن انابیہ، وہ تو معصوم تھی، بے قصور تھی، آپ لوگوں کا خون تھی جسے آپ کے گھر کی عورتوں نے ناجائز بنا دیا۔ اس کا باپ کون تھا آپ جانتے ہیں۔ ایک مرتی ہوئی عورت کم از کم اپنی اولاد کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گی۔ آج آپ دعوے دار بن کر آ گئے، پہلے آپ کہاں تھے جب اس کی عزت اور جان داؤ پر لگی تھی؟ عفت گل کہاں در بدر نہیں ہوئی اس کی جان بچانے کے لیے؟ صرف آپ لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے عفت گل نے کتنے فون کیے تھے آپ کے گھر مدد کے لیے، لیکن الٹا اسے ذلیل کیا گیا۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس الزام پر وہ تڑپ کر بولا۔ یہ سچ ہے، اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھے گا، تب آپ بھی چھوٹے تھے، آپ کو علم نہیں ہوگا اس بات کا۔ اور آخری کیل تو اس بچی کی قبر پر آپ کے باپ اور تایا نے لگائی ہے، اسے اس نام نہاد رشتے میں باندھ کر۔ آج تک وہ بچی انتظار کی سولی پر لٹک رہی ہے۔ کیا قصور ہے اس کا؟ یہی کہ وہ جیلانی خاندان کی ایسی غلطی ہے جسے کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ ہر رشتہ ہونے کے باوجود میری بچی نے کتنی محرومیاں دیکھی ہیں، مجھ سے پوچھیں۔ وہ کہتے ہوئے رو پڑے۔ صورت دیکھیے اس کی کتنی معصوم ہے، شہزادیوں کی آن بان والی میری گڑیا، جس کا باپ تو محلوں کا رہنے والا پر بیٹی کو لاوارث چھوڑ گیا۔ انکل پلیز، حذیفہ تکلیف سے بولا۔ بولنے دو بچے، آج اگر دعوے دار بن کر آئے تو سنو بھی۔ وہ تم لوگوں کی عزت بھی تھی، ذمہ داری تھی۔ اتنا حسن ہو تو نظروں میں آ ہی جاتا۔ سوچو کیسے کیسے میں نے اسے دنیا کی نظروں میں بچانے کی کوشش کی، لیکن میں اس کا سرپرست تھا، سگا خون کا رشتہ نہیں تھا میرا اس سے۔ لوگوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی کہ مجھے صرف اس آس پہ کہ اس کے اپنے جن کے ملتے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کے اپنوں نے اس کے وجود سے انکار کر دیا۔ سعید صاحب کی طنزیہ نظریں خود پر محسوس کر کے حذیفہ ہونٹ بھیج گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اس لیے میں یہاں ہوں۔ مجھ سے اب کیا چاہتے ہو؟ میں انابیہ کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حذیفہ کے کہنے پر سعید صاحب کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ آپ کے گھر والوں کو انابیہ کا پتہ؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ کیا انہیں پتہ کہ آپ انابیہ سے ملے اور اسے یہاں سے لینے آئے ہیں؟ حذیفہ نے گہرا سانس لیا۔ ابھی وہ نہیں جانتے اور میں بھی ان سے بات بھی نہیں کر رہا۔ اب کی بار سعید صاحب نے گہرا سانس لیا۔ تو میری طرف سے معذرت، میں انابیہ کو مزید کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ کیا گناہ ہے اس کا کہ وہ اس ساری دنیا سے چھپ کر ہے؟ اسے اپنانے میں شرم آئے گی آپ کے گھر والوں کو۔ حذیفہ بالکل چپ تھا، شاید اس بات کو وہ اتنا آسان سمجھ رہا تھا، وہ اتنی بھی آسان نہیں تھی۔ انابیہ آپ کی امانت ہے، پہلے بھی میرے پاس امانت کے طور پر تھی، اب بھی آپ کی امانت ہے، لیکن ایسے نہیں، اسے پورے رسم و رواج کے ساتھ لے کر جائیں۔ دنیا کو پتہ چلے وہ لاوارث نہیں، یہ چھپ چھپا کر اسے میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں گھر میں بات کر کے انہیں لے کر آتا ہوں، حذیفہ ہار مانتے ہوئے بولا۔ لیکن میں انابیہ کو بتا سکتا ہوں کہ میں کون ہوں؟ نہیں، سعید صاحب ٹھوس انداز میں بولے۔ لیکن کیوں؟ وہ ناراضی سے بولا۔ پہلے اپنے گھر میں بات کریں، اگر آپ کے گھر والے مان جاتے تو جو آپ کی مرضی ہوگی میں منع نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ انابیہ کو اپنے بارے میں بتائیں گے تو کل کو آپ کے گھر والے نہیں مانتے تو میری بیٹی ٹوٹ جائے گی۔ پہلے وہ بہت تکلیف میں ہے۔ ان کی بات وہ سمجھ گیا تھا، اس لیے سر ہلا گیا۔ لیکن تب تک مجھے انابیہ سے بات کرنے کی ملنے کی اجازت ہے نا، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں نا میرا اس سے کیا رشتہ ہے۔
وہ بہت امید سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سارے حق ہونے کے باوجود وہ ان کی اجازت کا طلبگار تھا، کیونکہ سعید صاحب کا حق تھا۔ انابیہ پہ بے شک بقول ان کا ان سے خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کے لیے خون کے رشتے سے زیادہ کیا تھا۔ اس کی اس امید دیکھ کر سعید صاحب انکار نہیں کر سکے۔ کی رشتہ کیڑا کوکا تیرے سانوی دس دے بھائی۔ وہ کب سے اسے دیکھ رہی تھی جو موبائل کو دیکھتے مسکرا تھا۔ اس کا انہماک اتنا زیادہ تھا کہ پاس لیٹے بچے کے رونے کی آواز بھی اس کا انہماک نہیں توڑ سکی۔ غفران! تنگ آ کر اسے آواز دینی پڑی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ انو کب سے رو رہا اور تم پتہ نہیں فون میں کون سا خزانہ کھوج رہے ہو؟ غفران نے پہلے گردن گھما کر اپنے دائیں طرف دیکھا اور پھر ناگواری سے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھا۔ تم میری توجہ انو کی طرف کروا رہی ہو؟ خود اتنی دیر سے کیا تماشا دیکھ رہی ہو؟ اٹھا لینا تھا بچے کو۔ دیکھا میں نے لگتا ہے لانتی پہلے تو شادی شدہ تھا، بچے کا باپ بھی ہے۔ اس نے کہنے کے ساتھ قریب لیٹے بچے کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ یہ صرف میرا بچہ ہے، تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ جواباً وہ ماتھے پر بل ڈال کے غصے سے بولی۔ غفران اس کو جواب دے بغیر تان پیستے دوبارہ موبائل کو دیکھنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا موبائل میں ایسا کیا جو تمہاری نظر نہیں ہٹ رہی؟ اب وہ صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ غفران نے جلدی سے موبائل بند کر کے اپنے ٹراؤزر کی جیب میں رکھا اور بچے کو دوبارہ بیڈ پر لٹایا۔ مجھے تمہاری عادت بالکل پسند نہیں، ہر وقت روک ٹوک مت کیا، یہ مت کیا کرو، وہ یہ مت کرو، وہاں مت جاؤ، یہ مت دیکھو۔ میں کیا سکون سے موبائل بھی نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے کھڑے ہوتے بمشکل خود کو چیخنے سے روکا۔ تمہیں تو کافی عرصے سے ہر بات ہی روک ٹوک لگ رہی ہے، شاید میں ہی زہر لگ رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر غفران نے سرسی سی نظر اس کے چہرے پر ڈال کر کوفت سے منہ موڑ لیا، اور اس کا ایسا کرنا شیلا کو آگ لگا گیا۔ چل کیا رہا تمہارے دماغ میں؟ وہ ایک دم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی، غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی۔ غفران نے بے ساختہ گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ شیلا کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں ہر وقت مجھ پر شک کرتی ہو؟ اب کے اسے کندھوں سے تھام کر بڑے پیار سے بولا۔ شک نہ کروں تو کیا کروں؟ ہفتہ تو ملک سے باہر رہتے ہو، گھر آ جاؤ تو سارا دھیان موبائل پر اور مجھ پر اور انو پر توجہ دینا بھی چھوڑ دیے تم نے۔ یار کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میری بیوی اور میں کیسے اپنی بیوی اور بیٹے کو اگنور کر سکتا ہوں؟ دیکھیں لاختی لعنت پئی، اتنے بیوی بچہ ہو کے بھی لعنتی نے آنکھ نابیت رکھی بغیرت نے۔ بس کام کی ٹینشن ہے، تمہیں تو پتہ میرا کام کیا ہے۔ کام کی بات مت کرو غفران، 5 سال پہلے بھی تمہارا یہی کام تھا، تب تو تم سب کچھ چھوڑ کر میرے ارد گرد گھومتے تھے، اور بھائی سے بھی میں پوچھتی رہتی ہوں، وہ بھی ہر وقت تمہاری شکایت کرتے، کام میں تم کچھ دھیان نہیں دیتے۔ ہاں البتہ پیسہ خوب اڑا رہے ہو، اب کے ببروچ گا کر بولی۔ غفران نے زیر لب اپنے سالے کو گندی گالی دی۔ کچھ کہا تم نے؟ شیلا نے ماتھے پہ بل ڈال کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، تمہارے بھائی کو تمہیں شروع سے پسند نہیں، اس لیے میرے خلاف تمہارے کان بڑھتے رہتے ہیں۔ جہاں تک پیسے اڑانے کی بات ہے، پاکستان تمہارے لیے گھر بنوا رہا ہوں، سوچا تو تمہیں سرپرائز دوں گا، لیکن تمہارے بھائی کو کہاں میری خوشی برداشت ہوتی ہے؟ اب کے منہ بنا کر افسردگی سے کرتے ہوئے بولا۔ واقعی؟ شیلا خوش ہو کر اس کی طرف بڑھی۔ ہاں، وہ مشکل مسکرایا۔ تو اس دفعہ میں بھی تمہارے ساتھ پاکستان جاؤں گی۔ اس نے خوشی خوشی اپنا پلان بنایا، جس میں غفران کو اپنا پلان ڈوبتا نظر آنے لگا۔ نہیں بیبی، اس دفعہ تو میں اکیلا جاؤں گا، گھر بننے میں تو ابھی وقت ہے، جب تیار ہوگا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہ کسی صورت اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ اب چھوڑو یہ باتیں، چلو تمہیں شاپنگ کرا رہا ہوں۔ میں نے ایک ڈریس دیکھا تھا، اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ اس میں میری بیبی کمال لگے گی۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، تم تیار ہو کر آ جاؤ۔ وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ جب اس نے اس سے شادی کی تھی نہ تو اسے محبت تھی اور نہ ہی وہ اسے پسند تھی، یہ رشتہ صرف بزنس پوائنٹ آف ویو تھا۔ 7 سال پہلے اس نے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی جوائن کی تھی، جو ٹرانسپورٹ کی آڑ میں سارے غیر قانونی دھندے کام کرتے تھے، اور وہ ان کا ساتھ دیتے دیتے ان کا وفادار بن گیا۔ گھر میں آنا جانا تھا، تبھی حامد جو اس کا مالک تھا اپنی بہن کی وجہ سے پریشان تھا، جو شادی کے 1 سال بعد طلاق لے کر آ گئی تھی۔ غفران جانتا تھا حامد کو اپنی بہن سے کتنا پیار ہے، وہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت شیلا کی طرف بڑھا۔ شیلا کی صورت میں وہ وفادار ملازم کی بجائے اس کے بزنس کا آدھا مالک بن سکتا تھا۔ شیلا کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی، وہ بہت معمولی شکل کی مالک تھی، بے حد چھوٹی آنکھیں، چپٹی ناک، موٹے ہونٹ اور گہرا سانولا رنگ، اور عمر میں غفران سے بڑی تھی۔ ایسی صورت میں جب غفران اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے ساتھ اس کا رشتہ بھی مانگ رہا تھا، تو شیلا اس کے بھائیوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ فوراً رشتہ ہو گیا۔ غفران جو چاہتا تھا وہ مل گیا، کھلا پیسہ اور طاقت کا نشہ جب سر چڑھتا ہے تو انسان کو خود کو فرعون سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ ہر کام کرتا تھا جو وہ چاہتا تھا، وہ فطرتاً عیاش اور حسن پرست تھا۔ شیلا تو صرف کامیابی کی سیڑھی تھی، لیکن یہ سب وہ شیلا اور اس کے بھائیوں سے چھپ کر کرتا تھا، لیکن پتہ لگنے کی صورت میں وہ جانتا تھا کہ اس کی عیاشی کی زندگی چھن جائے گی۔ سب کچھ ایسے چلتا رہتا اگر نابیہ اس کی نظروں میں نہ آتی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر حاصل کرنے سے زیادہ اسے پانے کی آرزو دل میں آئی۔ وہ اسے زور زبردستی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اسے اپنا اصل روپ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی پچھلے 2 سال سے بڑے صبر کے ساتھ اس کی ہاں کا انتظار کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے ہاں کہلوانے کے لیے اسے اس کی راہ میں کتنے کانٹے بچھانے پڑے، لیکن جو بھی تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس نے مسکرا کر پیار سے نابی کی تصویر کو دیکھا جو منگنی والے دن نیلن کھینچ کر بھیجی تھی۔ یہ کون ہے؟ پیچھے سے آتی آواز پر نہ صرف اس کی مسکراہٹ سکڑی بلکہ دل کی دھڑکن بھی مدھم ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ کی تھی، اس کے چہرے پر شک دیکھ کر بمشکل مسکرایا۔ یہ ندا اور شائنہ کی کزن ہے، آپا کے گھر رہتی ہے، بیچاری یتیم اور مسکین ہے، اس کی منگنی کی تصویر ہے، گھر میں فنکشن تھا، شائنہ نے مجھے بھی بھیج دی۔ وہ بولا تو شیلا نے ہاتھ بڑھا کر موبائل لیا، وہ بہت بڑے غور سے تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ غفران نے شکر کیا اس تصویر میں وہ نابیہ کے ساتھ نہیں تھا۔ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، شیلا تعریف کر رہی تھی، لیکن منہ کے زاویے بگڑے تھے جو ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بگڑتے تھے۔ تمہارا کیا کام غیر لڑکیوں کو دیکھنے کا؟ اس نے ناگواری سے غفران کو دیکھنے کے بعد تصویر ڈیلیٹ کر دی اور غفران بے بسی کے مارے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔
अफरान वगैरह नू यही सीधी कर सकती है इंशाल्लाह। नीचे से आती फौजिया की तेज़ आवाज़ पर पहले वो हैरान हुई परेशान होकर खड़ी होगी। सईद साहब की आवाज़ से अंदाज़ा हुआ कि फौजिया सईद साहब के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रही है। इससे तो पहले फौजी से खौफ आता था, इसलिए नीचे जाने की बजाय वो हाथ मसलती वहीं सईद साहब के यहाँ इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद सईद साहब ऊपर आ गए, लेकिन फौजिया की चिल्लाने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। बाबा क्या हुआ? आंटी क्यों गुस्सा कर रही थी? कुछ नहीं, बिल्कुल पागल औरत है, दौरे पड़ते रहते। सईद साहब पहली दफ़ा काफ़ी गुस्से से बोले। इनको गुस्से में देखकर नाबिया खामोश होकर इन्हें देखने लगी। तभी इन्होंने हाथ में पकड़े शॉपर नाबे की तरफ बढ़ाई। ये रख लो। नाबी ने हैरत इन शॉपर्स को देखा। बच्चा इतने खलूस से लाया था, इनकार करना अच्छा नहीं लगा। वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, बड़ा नेक और शरीफ बच्चे। सईद साहब अगर इसकी तारीफ़ कर रहे थे तो बाकी तारीफ़ के काबिल होगा, ऐसा नाबे को लगता था। और वो फौजिया के रिश्ते की बात करूँ। अब बताओ मैं कैसे इस लड़के को कहूँ? इसे देख कर ही लगता है वो बहुत पढ़ा लिखा और अमीर घराने से है। और दूसरा, इसने मुझे बताया इसका रिश्ता कहीं तय है। वही औरत समझती नहीं, कहती मैं नहीं चाहता इसकी बेटियों का रिश्ता अच्छा रिश्ता हो। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं अपने ध्यान में बोलते बोलते रुके, फिर इसे देखा। तुम टीवी देख रही थी? देखो मैं आराम करूँगा। वो कहकर अपने कमरे में आया और लेकिन बेड पर लेट कर भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। आज जो हकीकत सामने आई थी इसने इन्हें परेशान कर दिया था। वारिस तो फिर जिंदा हो गए थे, मरी हुई उम्मीद फिर जिंदा हो गई थी, लेकिन वो गुफरान क्या करते जिसे वास दिला चुके थे। वो जानते थे वो जितना जालिम आदमी था, ये तो सुनकर पागल हो जाएगा और पता नहीं नाबे के साथ क्या सलूक करेगा। और फिर नाबे जिसकी उम्मीद को इन्होंने खुद ख़त्म किया था, वो ये भी जानते थे वो गुफरान को कभी कबूल नहीं कर सकेगी। जैसे बस इनकी खातिर खामोश थी। अब जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। फैसला तभी होता जब हुज़ैफ़ा अपने घर वालों को लेकर आता। वो बार बार अपना ध्यान प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स की तरफ करने की कोशिश करता, लेकिन दिमाग इतना परेशान था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसने शहादत की उंगली और अंगूठे से अपनी पेशानी को मसला। 2 हफ्ते हो गए थे इसके घर वाले इससे नाराज़ थे। वजह इसका मंगनी से इनकार करना, और दूसरी बड़ी वजह इसके इनकार पर तालिब ने भी अपनी मंगनी मनसूख कर दी थी। अब इसके खाते में 2 गलतियां थी। इसका घर जाना ज़रूरी था, लेकिन ऐसे हालात में जब घर वाले इससे नाराज़ थे तो कैसे नाबे की बात करता, और जब बात नहीं होगी तो कैसे वो सईद साहब के पास जा सकता था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। कोई ऐसा नहीं था जिसको वो राज में शरीक कर सकता। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो बाहर देखते हुए बेस्ट तो जी से नवीद की बात सुन रहा था। तभी चौंक कर बाहर देखने लगा। नवीद गाड़ी रोको। नवीद हैरत से देखा, सड़क के साइड पर कार रोक दी। हुज़ैफ़ा तेजी से उतरा, सड़क के पार करके दूसरी तरफ चला गया। नवीद ने कुछ हैरत से सामने देखा और फिर आंखें छोटी करके पहचानने की कोशिश की। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी और एक लड़की खड़े थे, और वो वही थे जिनके घर आजकल सर का बड़ा आना जाना था। वो इन्हें देखते हुए अजीब कश्मकश का शिकार हुआ। अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ पर सईद साहब के साथ नाबिया बेसाख्ता मुड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? सईद साहब इसे देखकर खुश हुए थे, जबकि नाबिया को भी इसे देखकर अच्छा लगा था। और इसकी मुस्कुराहट को हुज़ैफ़ा के अलावा सईद साहब ने भी नोट किया। आप यहाँ? हुज़ैफ़ा ने नाबिया से नज़र हटाकर सईद साहब से सवाल किया, जो एक शॉपिंग मार्केट के आगे खड़े थे। आप यहाँ? सईद साहब के पूछने पर वो चौंका, जैसे कुछ याद आया। यहाँ से गुजर रहा था, आप पर नज़र पड़ी तो रुक गया। वो मुस्कुराया तो सईद साहब ने सर हिलाया। घर जा रहे हैं? इन्हें खामोश देखकर हुज़ैफ़ा ने पूछा। हाँ, किसी रिक्शे या टैक्सी का इंतज़ार करें। अंकल कैसी गैरों जैसी बातें करें, चले मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं बेटा, अभी कोई सवारी मिल जाएगी। वो मुझे भी पता है, लेकिन मैं इस वक्त फ्री हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं कोई इनकार नहीं सुन रहा। आप मेरे साथ चल रहे हैं। कतियत से कहकर वो आगे बढ़ गया तो सईद साहब गहरा सांस लेते नाबे का हाथ थाम कर इसके पीछे चल दिए। नवीद ने गहरा सांस लेकर गाड़ी की बैक से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। तभी इसका मोबाइल बजा। नवीद ने आंखें खोलकर स्क्रीन पर नजर डाली। स्क्रीन पर नजर आते नाम को देखकर ना सिर्फ वो सीधा हो बल्कि चौकन्ना होकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम सर, वो गला खनकारते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम। नवीद कैसे हो? दूसरी तरफ से आती गंभीर आवाज़ पर इसने थूक निकल कर गला तर किया। मीटिंग ख़त्म हो गई? पता नहीं सर, वो बेसाख्ता बोला। क्या मतलब पता नहीं? दूसरी तरफ से तालिब चौंका तो नवीद ने अपनी ज़ुबान दांतों तले दबाई। इसकी खामोशी पर तालिब के माथे पर बल पड़े। हुज़ैफ़ा कहाँ है? इसके सवाल पर नवीद परेशानी से इस तंगली की तरफ देखने लगा जहाँ हुज़ैफ़ा गया था। नवीद मैं कुछ पूछ रहा हूँ और मुझे कोई आए बाएँ शायद नहीं में जवाब नहीं चाहिए, मुझे सच सुनना है। सर प्लीज़ आप हुज़ैफ़ा सर को नहीं बताएंगे कि मैंने आपको कुछ कहा? मेरी नौकरी का सवाल है। इसकी बात पर तालिब ने बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया। ओके बोलो। सर काफ़ी अरसे से हुज़ैफ़ा सर का एक घर में बहुत आना जाना, और वजह मुझे वो लड़की लग रही है जिसके लिए सर ने अभी मीटिंग कैंसिल कर दी, और इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। हर 2-3 दिन बाद वो शाम में जल्दी में चले जाते हैं और मुझे लगता है कि वहीं जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें भी लेकर जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े, महंगे तोहफे, औरतों और हॉस्पिटल के बिल भी वहीं पे करते हैं। नवीद अब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा था। घर में पहले इसकी मंगनी से इनकार की वजह से सब परेशान और नाराज़ थे, लेकिन तालिब को अब समझ में आ रहा था कि इसने क्यों कोई वजाहत नहीं दी, क्यों घर वालों की नाराज़गी की परवाह नहीं की। वो लड़की इसके लिए इतनी अहम होगी कि वो घर वालों के साथ काम को भी नज़रअंदाज कर रहा था। कब से मिल रहा है इससे? जब बोला तो इसकी आवाज़ बहुत सख्त थी। यही कोई 2-3 माह से। लड़की रहती कहाँ और क्या करती है? सर हुज़ैफ़ा सर अभी भी इनके घर में है। ये इलाका काफ़ी पसमानदा है। लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन लड़की बेहद खूबसूरत है। तालिब ने आंखें बंद की। मैं कल इस्लामाबाद आ रहा हूँ, हुज़ैफ़ा को मत बताना। सर मेरी रिक्वेस्ट है, हुज़ैफ़ा सर को पता ना चले मैंने आपको कुछ बताया। वो बहुत डर रहा था।
مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں آگے بھی کچھ ہوتا ہے مجھے انفارم کرتے رہنا۔ کہنے کے بعد اس نے فون آف کر دیا، لیکن وہ کتنی دیر غصے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں وہیں بیٹھا رہا۔ بیل دینے کی ضرورت نہیں پڑی، دروازہ پہلے کھلا تھا۔ اس وقت سامنے سین میں رکھے صوفے پر سب موجود تھے۔ ایک شخص جو حذیفہ کے لیے اجنبی تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا تو حذیفہ نے سوالیہ نظروں سے سعید صاحب کی دیکھا تو چونکا، اور دوسری بے ساختہ نظر انابیہ پر ڈالی جو سہم کر سعید صاحب کے ساتھ لگی تھی۔ بڑی سیریں ہو رہی ہیں، میں نے سوچا اچانک جا کر سرپرائز دوں گا، لیکن یہاں تو پہلے سرپرائز تیار ہے، سعید صاحب سے کہہ کر اس نے ایک چپتی نظر حذیفہ پر ڈالی تو حذیفہ نے نہ سمجھی سے اس کے انداز کو دیکھا۔ چچا جی آپ تو وہیں جم گئے، لگتا ہے میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے کے ساتھ خود بھی چلتا ہوا آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو سعید صاحب لگنے والے جھٹکے سے تھوڑا سنبھلے تھے۔ کیسے ہو؟ آپ کے سامنے میں ٹھیک ٹھاک تعارف نہیں کروائیں گے ان حضرت کے ساتھ، جن کے ساتھ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی باپردہ بیٹی بھی کھلے عام گھوم رہی ہے۔ غفران کے کہنے پر حذیفہ نے ماتھے پر بل ڈال کر ناگواری سے اس آدمی کو دیکھا۔ یہ میرے عزیز دوست کا بیٹا ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے، سعید صاحب نے مجھ پر زور دے کر کہا۔ اچھا؟ وہ اچھا کو لمبا کھینچ کر بولا۔ اب لگ رہا ہے چچا جی میرا تعارف تو نہیں کروائیں گے، تو میں خود ہی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں، میں غفران، انابیہ کا ہونے والا شوہر۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، لیکن حذیفہ کے سر پر تو جیسے دھماکہ ہوا۔ اس نے بے یقین نظروں سے سعید صاحب کی طرف دیکھا اور اس کا مطلب سمجھ کر انہوں نے بے ساختہ انداز میں نہ صرف نظریں چرا لی بلکہ سر بھی جھکا لیا۔ اس نے دوسری نظر نابیہ پر ڈالی جہاں صرف ڈر تھا، کوئی اور تاثر نہیں۔ حذیفہ نے دوبارہ غفران کو دیکھا جو آنکھیں چھوٹی کی اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مسکرایا۔ لگتا ہے شدید جھٹکا لگا آپ کو، یقیناً نہیں بتایا ہوگا، اور آپ نے بھی لگتا ہے بڑا کچھ سوچ لیا ہوگا۔ تبھی آپ بتا رہی تھی بڑا آنا جانا ہے، یہاں پر بڑے تحفوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، جبکہ میں پچھلے 2 سال سے خوار ہو رہا ہوں، لیکن مجھے تو کبھی گھاس نہیں ڈالی۔ لیکن آپ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے امیر اسامی ہے، اور اوپر سے جوان ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہیں۔ حذیفہ نے دان پر دان جما کر خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ لیکن پتہ ہے قصور اس بیچاری کا بھی نہیں، فطرت نہیں بدلتی، بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے۔ یقیناً اس نے آپ کو اپنی ماں کی عیاشیوں کی داستان بھی نہیں سنائی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، میں بتا دوں گا، نہیں تو گلی میں موجود کسی بندے کو روک کر پوچھ لیں، اس کی ماں کے بارے میں بتا دے گا، گندا خون گندا ہی رہتا ہے۔ اس نے غصے اور نفرت سے انابیہ کو دیکھا تو حذیفہ کا خود پر ضبط ختم ہوا۔ اس نے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ خون تمہارا گندا جو شریف اور نیک لڑکی پر اتنے گندے الزام لگا رہے ہو۔ غفران شاید اس تھپڑ کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی کچھ پل گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے حذیفہ کو دیکھتا رہا، اور اگلے پل اس نے آگے بڑھتے ہوئے حذیفہ کا گریبان تھام لیا۔ انابیہ ڈر کے مارے رونے لگی۔ سعید صاحب کے ساتھ شکیل بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ فوزیہ جو پہلے غفران کو اچھا خاصا بھڑکا چکی تھی، غفران کو بے قابو ہوتے دیکھ کر گھبرا کر آگے بڑھی۔ جس دن غفران نے انابیہ کی وجہ سے ان سے بدتمیزی کی تھی، اس دن سے وہ اس کے خلاف دل میں بغض لے کر بیٹھی۔ وہ بظاہر خاموش تھی، کسی موقع کی تلاش میں تھی جس سے فائدہ تھا کہ وہ غفران کے دل میں انابیہ کے لیے نفرت اور بے اعتباری پیدا کر سکے، اور وہ موقع انہیں حذیفہ کی صورت میں مل گیا۔ انابیہ شریف تھی، با کردار تھی، وہ بہت اچھے سے جانتی تھی، لیکن اس کی ماں کا حوالہ ایک ایسا ناک تھا جو اس کی ساری زندگی کی خوشیوں کو نگل سکتا تھا۔ حذیفہ نے ان کی بیٹی کے لیے انکار کیا تھا تو وہ کیسے اسے بھی بخش دیتی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب غفران انابیہ کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا تو انابیہ کے لٹھے کی مانند سفید پڑتی رنگت انہیں کتنی خوشی دے رہی تھی، لیکن بات ہاتھا پائی تک آ جائے گی انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ بیٹا تم جاؤ، سعید صاحب مشکل سے کھینچتے ہوئے لے کر آئے تھے۔ تیش کے مارے حذیفہ کا رنگ بالکل لال ہو گیا تھا، جبکہ غفران کی قمیض کے بٹن ٹوٹ چکے تھے، ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا۔ حذیفہ نے باہر نکلنے سے پہلے ایک نظر نابیہ پر ڈالی جو روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجے باہر نکل گیا۔ سعید صاحب نے نابیہ کو اوپر جانے کا اشارے کر اس کے اوپر جاتے ہوئے حذیفہ کے پیچھے گئے تھے۔ رکو حذیفہ، وہ غصے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا جب سعید صاحب کی آواز پر رکا۔ میں پوچھ سکتا ہوں انکل یہ سب کیا ہے؟ وہ آدمی کون ہے جو خود کو نابیہ کا ہونے والا شوہر کہہ رہا ہے، اور آپ کے سامنے کہہ رہا تھا، مطلب آپ کی مرضی سے کہہ رہا تھا؟ وہ خود کو بہت کنٹرول کر کے اپنا لہجہ بدتمیز ہونے سے روک پایا۔ مرضی سے نہیں، مجبوری میں کیا ہے یہ، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ میں پوچھ سکتا ہوں ایسی کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے آپ نکاح پر نکاح کروانے چاہ رہے تھے؟ وہ دانت پیس کر بولا تو سعید صاحب نے دکھ اور افسوس کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں آیا تھا آپ کے پاس، میں نے مجبوری بھی بتائی تھی آپ کو، میں مزید اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، بوڑھا اور بے بس بھی۔ یہ آدمی بہت عرصے سے نابیہ کے پیچھے تھا، میں جانتا ہوں کوئی جوڑ نہیں، لیکن وہ اسے اپنانے کو تیار تھا، اپنا نام دے رہا تھا، جبکہ آپ لوگوں کا تو نام جڑا تھا نابیہ کے ساتھ، پھر بھی آپ نے اپنانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ آزاد ہے، مجھے بتائیں میں کیا کرتا؟ اس نے مجھے دھمکی دی تھی اگر میں شادی کے لیے نہ مانا تو وہ دوسری صورت میں انابیہ کو حاصل کر سکتا ہے۔ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ سچ ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، ساری عمر اس بچی نے اپنی عزت کی حفاظت کی اپنے محرم کے انتظار میں، اور محرم نے جب آزاد کر دیا تو پیچھے کیا بچا؟ میں اس کو مزید انتظار کی سولی پر نہیں لٹکا سکتا تھا۔ انکل اگر میں نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے تھوڑا وقت مانگا بس سب ٹھیک کرنے کے لیے، اور میرے آزاد کہنے سے وہ آزاد نہیں ہوگی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ نکاح اب بھی قائم ہے اور قائم ہی رہے گا، مجھے بس تھوڑا وقت چاہیے۔ وقت ہی تو نہیں ہے، وہ ہارے ہوئے انداز میں بولے تو حذیفہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تو کیا آپ نکاح پر نکاح کریں گے اس آدمی کے ساتھ جو اس کی عزت نہیں کرتا اور محبت تو بالکل نہیں کرتا؟ دیکھ لیا میں نے، اور وہ ہماری فیملی کا حصہ ہے، پیسہ بالکل نہیں ہونے دوں گا، میں اسے ابھی یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس نے غصے سے قدم پیچھے کی طرف موڑے تو سعید صاحب اس کے راستے میں آ گئے۔ آپ جس بات میں غلط قدم اٹھا رہے ہیں، آج اگر اسے لے کر جائیں گے، اور وہی بات جو مجھے اس کے قدم کے لیے روک رہی ہے کہ اگر آپ کے گھر والوں نے قبول نہ کیا، 3 لفظ اور سب ختم، پھر بتائیں کیا بنے گا انابیہ کا؟ مجھے انابیہ کے لیے سارے رشتے چاہیے، وہ محبت چاہیے جس کی وہ رختار ہے، وہ مقام چاہیے جس کا عزت چاہیے جس کے انتظار میں اس نے اتنا کچھ ہے۔
اب کہ ان کا لہجہ مضبوطی لیے ہوا تھا. ٹھیک ہے لیکن اس آدمی کو انابیہ سے دور رکھے, میں کوئی گندی نظر اس پر برداشت نہیں کر سکتا. اب انابیہ آپ کے پاس میری امانت ہے, میں جلد آؤں گا سب کو لے کر انشاءاللہ. وہ کہہ کر رکا نہیں. سعید صاحب جھکے کندھوں کے ساتھ واپس مڑے. ابھی جا کر انہیں ایک اور مہار سر کرنا تھا. تب انہوں نے چونک کر سامنے دیکھا کہ فران فون کان سے لگائے تیز تیز قدم اٹھاتا آ رہا تھا. ان پر ایک تیز نظر ڈال کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. سعید صاحب نے گہرا سانس لیا. کچھ دیر کے لیے خطرہ ٹل گیا تھا. انہیں اب حذیفہ کا انتظار تھا. وہ بھی برسوں کے انتظار کو ختم کر سکتا تھا. وہ فران کے بارے میں انہیں جو غلط فہمی تھی کہ وہ انابیہ کو پسند کرتا ہے, اسے خوش رکھے, وہ غلط فہمی بھی ختم ہو گئی تھی. اس کے دل میں کتنا شک تھا انابیہ کو لے کر. اسے شادی کی صورت میں تو انابیہ ہر پل اس گناہ کا بھگتان بھگتے گی جس نے کیا بھی نہیں تھا. یہ شاید 10ویں کال تھی. پہلی 3 کالز تک بیل جا رہی تھی. اس کے بعد اس نے جتنی دفعہ کال ملائی فون آف ملا. پہلے اسے غصہ تھا لیکن اب اسے پریشانی ہو رہی تھی. وہ ہونٹ سے باتیں کھڑکی سے باہر لان میں رکھے درختوں کو دیکھنے لگی جبکہ آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی. اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے اس کے پیچھے دیکھا جہاں طالب کھڑا تھا. اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کی. بھائی آپ سوئے نہیں؟ اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو؟ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا. نیند نہیں آ رہی تھی. آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے وہ سر جھکا کر موبائل کو دیکھنے لگی. نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ پتہ نہیں. چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر آ گئی. نگین. وہ جھٹکے سے اٹھا اور جھک کر اس کا چہرہ اونچا کیا. وہ روتے ہوئے سے کے ساتھ لگی. بھائی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. کب سے حذیفہ کو فون کری. پہلے وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہے تھے, اب فون آف جا رہا ہے. بیٹا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے کسی میٹنگ میں اس لیے فون آف کیا. پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا. ہر ویکینڈ پر گھر ضرور آتے ہیں. یہ پہلی بار ہے. 2 ہفتوں سے وہ گھر نہیں آئے. اور میں جانتی ہوں جب سے منگنی کی بات ہوئی تب سے ایسا ہے. خود ہی انکار کر کے خود ہی ناراض ہو گئے. ماما اور چھوٹی ماما بھی ناراض تھی. میں تو نہیں تھی. مجھ سے تو بات کرتے, مجھ سے بھی بات نہیں کرے. طالب اس سے الگ ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا. وہ ناراض نہیں لیکن بیزی ہے. تمہیں پتہ ہے نا وہ ہر بات کو کتنا سیریس لیتا ہے, چاہے کام ہو یا رشتے. اگر رشتے ہیں میں تو ناراض کیوں؟ منگنی سے منع کیوں کیا؟ کیا وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں بولی. طالب نے بولنے کی بجائے نفی میں سر لا. اگر ایسا ہوا بھائی تو میں برداشت نہیں کر سکوں گی. حذیفہ ایسا نہیں کر سکتا, اور اگر اس نے ایسا کچھ سوچا تو میں ایسا کچھ ہونے نہیں دوں گا. وہ ہلکے ہلکے اس کا سر تھپک رہا تھا. اب اس کے موبائل پر میسج آیا تھا. نوید کا نام دیکھ کر اس نے میسج کھولا. سر گھر پر ہے, موڈ نہیں, اس لیے کسی سے بات نہیں کر رہے. اکیلا تھا؟ طالب نے میسج ٹائپ کیا. جی سر. اوکے. طالب نے گہرا سانس لیا. نوید کا میسج تھا کہ حذیفہ کی میٹنگ تھی اس لیے فون بند تھا. وہ ٹھیک ہے, فکر مت کرو, میں کل جا کر خود اس سے لے آؤں گا. تم بھی جا کر آرام کرو, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل برا نہیں کرتے. اس نے مسکرا کر اس کا سر زور سے ہلایا تو وہ بھی مسکرا دی. وہ ساری رات بے چین رہا. ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگی. اس آدمی کی غلیظ نظر گھٹیا باتیں سے تیش میں مبتلا کری تھی. وہ کرنے کو بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن وقتی حل تھا. اسے مستقل حل چاہیے تھا. وہ تھا انابیہ کا اپنا گھر اپنوں کے ساتھ. اس کے گھر والوں کے لیے انابیہ کا متعلق بتانا ضروری تھا اور اس لیے اسے گھر جانا تھا. اس فیصلے پر پہنچ کر وہ تھوڑا پرسکون ہوا. 1 گھنٹہ پہلے اس کی آنکھ لگی جب موبائل کی آواز پہ اس نے غیر دماغی سے وہ مشکل دکھتی آنکھوں کو کھولا. سمجھ آنے پر اس نے موبائل اٹھایا. نوید کی کال تھی. اس نے آج کی اور اگلے دن کی میٹنگ کینسل کرنے کو کہا اور فون بند کر کے کتنی دیر کسل مندی سے بیٹھا رہا. اسے آج لاہور کے لیے نکلنا تھا لیکن وہ جانے سے پہلے سعید صاحب اور انابیہ کی خیریت بھی معلوم کرنا چاہتا تھا. اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے فون نکالا. جتنی بیل جا رہی تھی اتنی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی حتیٰ کہ فون بج بج کر بند ہو گیا. اس نے پریشانی سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا اور دوبارہ ری ڈائل کیا. دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی جو یقیناً انابیہ کی تھی. کیسی ہو انابیہ؟ حذیفہ بات کرو. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ انکل کہاں ہیں؟ بابا بھی نماز پڑھ کے کچھ دیر لیٹے ہیں. وہ انکارہ بھر کر چپ ہو گیا. میں لاہور جا رہا تھا, 1-2 دن لگ جائیں گے, تو جانے سے پہلے ملنا چاہ رہا تھا. دوسری طرف خاموشی تھی. انابیہ؟ طویل خاموشی پر اسے پکارنا پڑا تھا. میں آپ کو آنے سے منع نہیں کرنا چاہتی لیکن آپ آئیں گے تو فوزی آنٹی بدتمیزی کریں گی, پھر بابا کو مجھے تنگ کریں گی. حذیفہ نے گہرا سانس لیا. انابیہ ایک بات پوچھوں, سچ بتاؤ گی؟ اس کے انداز پہ وہ حیران ہوئی. جی. کیا یہ منگنی تمہاری پسند سے ہوئی ہے؟ بابا نے کہا یہ رشتہ مجھے عزت دے گا اور بابا میرے لیے غلط نہیں کر سکتے. یہ میرے سوال کا جواب نہیں. انابیہ کہ تمہاری خوشی اس میں ہے؟ میری خوشی؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی. بابا نے کہا میرا انتظار لا حاصل ہے. اس کی آواز میں درد محسوس کر کے حذیفہ کو بہت تکلیف ہوئی. اگر رشتہ محرم ہو تو انتظار لا حاصل نہیں ہوتا. اس کے کہنے پر وہ کچھ نہیں بولی. انکل بے شک تمہارا برا نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا. انابیہ تم جانتی ہو تم کسی کے نکاح میں, تم نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ اب کی بار وہ قدر غصے سے بولا. دوسری طرف انابیہ کو لگا زمین اس کے قدموں سے تلے سے سرک گئی ہو. آپ جانتے ہیں؟ کافی دیر پر وہ بولنے کے قابل ہوئی تو اس کی آواز میں حیرت تھی. میں سب جانتا ہوں, تمہارے پیرنٹس, تمہاری فیملی, حتیٰ کہ تمہارے ہسبینڈ کے بارے میں بھی. انابیہ نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا. بابا جانتے ہیں, آپ انہیں جانتے ہیں؟ ہاں میں بتا چکا ہوں. پھر انہوں نے کیوں کہا کہ وہ آدھی بات کہہ کر رکی. کیا انہوں نے مجھے ڈائیورس دے دیا؟ کس نے کہا تمہیں؟ وہ تڑپ کر بولا. بابا نے کہا انہوں نے مجھے آزاد کر دیا. بابا مجھ سے جھوٹ کیوں بولیں گے؟ وہ جھوٹ نہیں بولے لیکن انہیں بات سمجھنے میں غلطی ہوئی. میری بات سنو نابیہ, تم کسی صورت میں ہی شادی نہیں کرو گی کیونکہ تم پہلے کسی کے نکاح میں ہو اور تم جانتی ہو اگر کہ تم گناہ کرو گی. تمہاری فیملی کو تمہاری مدر اور تمہیں لے کر کچھ غلط فہمیاں جو دور ہوتی سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں کوشش کروں گا سب صحیح کرنے کی, لیکن تب تک تمہیں مضبوط رہنا ہوگا. کسی صورت کی شادی نہیں کرنی.
میں بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی لیکن مجھے ڈر لگتا ہے. وہ مجھے اور بابا کو بھی دھمکی دے کر گئے ہیں کہ اگر ان کی بات نہ مانی تو میرے ساتھ وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگے. حذیفہ نے مٹھی پھینچ کر غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی. نابیہ میری بات سنو, تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں, تمہاری پوری فیملی تمہارے لیے موجود ہے, ان کے ہوتے کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. مجھے 2-3 دن کا ٹائم دو, میں تمہاری فیملی کو لے کر آؤں گا. آپ ان کو لے کر آئیں گے؟ وہ پھیکی آواز میں بولی تو غصے کے باوجود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی. ہاں, ان کے بغیر تو سب ادھورا ہے نا. وہ تھوڑا شرارت سے بولا. میں بابا کو بتا دوں؟ وہ معصومیت سے بولی تو حذیفہ نے زیر لب مسکراتے سر ہلایا. نہیں, ان کو کچھ نہیں بتانا, بس اپنا خیال رکھنا اور میرا انتظار کرنا, اور کوئی بھی بات ہو تو مجھے فون کر دینا, ٹھیک ہے؟ جی. 1 منٹ. نابیہ کے بولنے پر وہ رکا. کیا وہ آپ کی فرینڈ ہے؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا. حذیفہ کو اب اندازہ ہوا کہ اپنے شوہر کے لیے خاص فیلنگ رکھتی ہے. فیملی فرینڈ. ٹھیک ہے, ابھی مجھے نکلنا, میں آ کر تم سے تفصیل سے بات کروں گا. فون رکھ کر اس نے نوید کو کال کی. نوید, 2-3 سیکورٹی گارڈ سول ڈریس میں سعید صاحب کے گھر بھیج دو, اور دھیان رہے کہ وہ سعید صاحب اور ان کی بیٹی کی سیکورٹی کے لیے جا رہے ہیں. ان کی پل پل کی خبر مجھے ملتی رہنی چاہیے. کہہ کر اس نے فون بند کیا, اپنا بیگ اٹھا کر فلیٹ سے باہر نکل گیا. جو ہی اس کی کار گیٹ کے اندر داخل ہوئی تبھی داخلی دروازہ کھول کر طالب باہر آیا. اس کو گاڑی سے نکلتا دیکھا وہ حیران ہوا. وہ ساتھ والی سیٹ سے اپنا بیگ نکال کر طالب کی طرف بڑھا. پلیزنٹ سرپرائز, میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا. طالب اس کے گلے لگتے ہوئے بولا. طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ طالب نے بغور اس کی سرخ آنکھیں اترا ہوا چہرہ دیکھا. جی بالکل ٹھیک ہوں. اس نے زبردستی مسکرا کے اسے مطمئن کرنا چاہا. چلو سب تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. وہ طالب کے ساتھ اندر داخل ہوا تو گھر والوں کے ساتھ وہاں طالب کے ماموں مانی اور انم موجود تھے. وہ سلام کر کے سیدھا ماں کے گلے لگا. آ گئی ماں کی یاد اتنے دن بعد؟ وہ اسے خود میں بھیجتے ہوئے ناراضی سے بولے. یاد ان کو کیا جاتا ہے جو بھول جاتے ہو, آپ ہر وقت میرے دھیان میں رہتی ہیں. اچھا, مجھے تو لگا آپ آج کل تمہارا دھیان کہیں اور لگا. طالب کے بولنے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا. جو اب وہ بھی اسے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا. حذیفہ نے سر چھٹک کر خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا. اس وقت وہ کسی قسم کی تلخی نہیں چاہتا تھا. اچھا ہو گیا تم آگے, ورنہ ہم خود تمہیں لینے آ جاتے. رخسانہ کے کہنے پر وہ ہنس پڑا. مجھے پتہ نہیں تھا میں اتنا لاڈ رہا ہوں. ڈانٹے تو آپ ہیں, لیکن اس بار بات کچھ اور تھی. قاسم نے مسکرا کر اسے دیکھا. ایسی بھی کیا بات تھی؟ وہ اب بھی کھڑا تھا, جبکہ نظریں سب سے ہوتی انم کے ساتھ بیٹھی نگین پر رکی. اس کے دیکھنے پر نگین نے نظریں پھیر لی. کل انم طالب کی منگنی ہے. رخسانہ نے خوشی سے بتایا تو اس کی نظریں بے ساختہ طالب کی طرف گئی. وہ کتنی دیر کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا, لیکن ڈھونڈنے سے کوئی تاثر نہیں ملا سوائے مسکراہٹ کے. اور مسکراہٹ کا مطلب خوشی ہے. اس نے گہرا سانس لیا. کیا وہ مبارکباد نہیں دو گے؟ طالب نے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے پوچھا. مبارک ہو بھائی, وہ بھی جواب میں مسکرا کر بولا. مجھے لگ رہا تھا آج تم آؤ گے, اس لیے تمہاری پسند کا کھانا بنوایا. کلثوم نے پیار سے اس کے گال کو چھوا تو اس کی محبت محسوس کر کے مسکرا دیا. کھانا کھاتے ہوئے غیر دماغی سے سب کو سن رہا تھا, جبکہ دھیان بار بار موبائل کی طرف جا رہا تھا. اسے نوید کے میسج کا انتظار تھا. طالب کا سارا دھیان اس کی طرف تھا. وہ جانتا تو بار بار موبائل کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے. نوید سے سیکورٹی والی بات بتا دی تھی. ہم نے تو سوچا تھا گھر میں 2 فنکشن ہو گئے, لیکن حذیفہ کے انکار پر سب ادھورا رہ گئے. یہ بات طالب کی ممانی آسیہ نے کی تو اس نے چونک کر نگین کو دیکھا. اس کا سر جھکا تھا, لیکن وہ جانتا تھا وہ اس سے ناراض ہے. آنٹی, میں نے انکار تو بالکل نہیں کیا, میں نے صرف ڈیلے کیا, اور اس کے لیے میرے پاس وجہ ہے, لیکن میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. آخر میں اس کا لہجہ تھوڑا روکھا ہو گیا. ماحول میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی. اس خاموشی میں طالب کی سنجیدہ آواز کافی نمایاں ہوئی تھی. تم نے انکار نہیں کیا, لیکن ڈیلے کیا. سوال یہ ڈیلے کیوں کرنا چاہتے ہو, جبکہ تم جانتے ہو دیر یا سویر تمہاری شادی نگین سے ہونی ہے. کچھ عرصہ پہلے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ میری وجہ سے تم ڈیلے کرو. اب تو میں بھی منگنی کرو, تو اب وہ سوالیہ انداز میں ابروچ کا کر پوچھنے لگا. کہیں تمہاری نیت تو نہیں بدل گئی؟ اس کے سوال پر اس نے ہونٹ بھیج لی, کیونکہ سب کی شک بھری نظریں اس پر جم گئی تھی. آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں. کلثوم نے حیرت سے اپنے تابع دار بیٹے کو دیکھا. حذیفہ, تم ہوش میں تو؟ رخسانہ نے ناراضی سے اسے دیکھا. بڑی ماما, اور کیا کہوں؟ اب وہ ناراضی سے بولا. حذیفہ, تم اچھی طرح جانتے ہو ہمارے گھر کا اصول ہے, جو بات بڑوں کے درمیان طے ہو جاتی ہے وہ ہر حال میں نبھائی جاتی ہے. ہماری روایت ہے. اسی وجہ سے ہمیں اتفاق ہے. اس لیے ہمارے لیے ہم سے جڑے رشتے کی اہمیت رکھتے تم جانتے ہو, اور ہماری فیملی میں بیٹیوں کی کیا ویلیو وہ بھی تم جانتے ہو. نگین میری بہن ہے, اور میں اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. حذیفہ جو ضبط کے سب سن رہا تھا, ایک دم سر چھٹک کر مسکرایا. ابھی جن روایت کا تذکرہ کیا آپ نے, میں یہ سب بچپن سے سن اور دیکھ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے بابا اور تایا ابو کے نزدیک پھپھو کی کیا ویلیو تھی, نگین کی کیا ویلیو. صرف ایک سوال ہے میرا, اس گھر کی ایک اور بیٹی بھی ہے, وہ کہاں ہے, کس حال میں؟ کیا اتنے سالوں سے کسی نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس نے سوال کرنے کے بعد باری باری سب کی شکل دیکھی. سب اس کا سوال سمجھنے کی کوشش کرتے, جبکہ شمسا نے بے ساختہ اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا. انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا وہ کیسا ٹھیٹ لڑکا تھا. جب کوئی بات اس کے دماغ میں گھس جاتی تھی وہ کر کے رہتا تھا. کتنا سمجھایا تھا انہوں نے, لیکن پھر بھی وہ اس کا ذکر کرنے سے باز نہیں ہے. جس کا نام لینا بھی یہاں پسند نہیں کیا جاتا تھا. وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کرنے لگی. کس کی بات کر رہے ہو؟ طالب کا غصے سے کھڑا ہونا اس بات کا پتہ دے رہا تھا. وہ سمجھ چکا کس کی بات ہو رہی ہے. آپ بہتر جانتے ہیں, وہ بھی اسی انداز میں بولا. میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں. 1 منٹ طالب. کلثوم نے انگلی سے طالب کو خاموش رہنے کا اشارہ کر چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی. کس کی بات کرو؟ اس عورت کی جو تمہارے باپ اور تایا کی قاتل ہے, یا اس کی بیٹی کی جو پتہ نہیں کس کی ناجائز اولاد ہے؟ ممی, وہ چیخ اٹھا تھا, اور یہ پہلی بات ہے کہ وہ ماں کے آگے ہی بولا تھا. کلثوم کے ساتھ باقی سب بھی حیرت زدہ رہ گئے. کلثوم کتنی دیر بے یقینی سے اس کا ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھتی رہی, اور پھر اگلے پل پوری قوت سے تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا. شمسا کے ساتھ رخسانہ بے اختیار کھڑی ہوئی. اس عورت کی وجہ سے پہلے بھی میرا گھر برباد ہوا. تم, طالب, قاسم, نگین سب یتیم ہوئے.
اس عورت کی وجہ سے اس گھر کا ماحول جہنم بن گیا، اور اب تم ایک بار پھر تم اس کی بیٹی کی بات کرو، تم اسے نگین سے ملا رہے ہو، وہ نگین کی جوتی کے برابر بھی نہیں، تمہاری ہمت کیسی بھی اسے نگین سے ملانے کی؟ اب کہ انہوں نے تیش کے عالم میں اس کا گریبان تھام لیا۔ کلثوم ہوش میں آؤ، شمسانی نے کندھے سے تھام کر پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ میں اسے نگین سے نہیں ملا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس گھر کی بیٹی ہے، ہم نہیں مانتے، اب کے طالب بولا۔ آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، جس کی بیٹی ہے وہ خود کہہ کر گئے تھے، پھر بھی آپ لوگ اپنے خون کے ناجائز کہہ کے گالی دے رہے ہیں، اور دوسرا پاپا اور طیبہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جسے آپ لوگوں نے اس عورت پر ڈال دیا۔ اس کی مسلسل حمایت پر وہاں سب لوگوں کو بے حد بری لگ رہی تھی۔ چلے مان لیا آپ اس گھر کی بیٹی نہیں مانتے، تو اس کا دوسرا رشتہ بھی ہے اس گھر سے، اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے طالب کو دیکھنے کے بعد ماں کو دیکھا تو ایک اور تھپڑ اس کے گال پر پڑا، لیکن ویسے سخت چہرہ کہ ان سے جواب کا طالبگار تھا۔ ہم اس رشتے کو نہیں مانتے، 3 لفظوں کی مارا وہ رشتہ، حذیفہ اس سے اس گھر کا ہر فرد اتنی نفرت کرتا ہوں، خاص طور پر میں، اگر کبھی غلطی سے میرے سامنے ہے تو زندگی حرام کر دوں گا یا اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گا۔ حذیفہ جو کب سے سب کے سامنے ڈٹا تھا، طالب کی بات پر اس نے افسوس سے دیکھا، اس کے سامنے بار بار انابیہ کا چہرہ آتا ویسے نہیں ہار سکتا تھا۔ آپ لوگ شاید خدا کا خوف بھول گئے، لیکن مجھے اللہ بھی یاد اور اپنے بڑوں کا کیا گیا فیصلہ بھی، میں اس کو ڈھونڈ کے لاؤں گا، آگے آپ لوگوں کی مرضی، وہ کہہ کر اٹھا۔ تبھی کلثوم اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ جس دن وہ اس گھر میں آئی حذیفہ، اس دن سمجھنا تم مر گیا میرے لیے۔ ممی، اتنے شدید رد عمل پر وہ حق تک رہ گیا۔ میں ختم کر لوں گی خود کو، کہنے کے ساتھ انہوں نے متلاشی نظر سے ڈائننگ ٹیبل پر دیکھا اور جھٹکے میں آگے بڑھ کر چھری اٹھا لی۔ حذیفہ کے ساتھ طالب اور قاسم بھی تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ چھوڑو مجھے، وہ پورا زور لگا کر خود کو چھڑا رہی تھی۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا جبکہ جسم تیش کی زیادتی سے کپ کپا رہا تھا۔ چھوٹی ماما کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں۔ طالب نے ایک ہاتھ سے انہیں قابو کرنے کے بعد دوسرے ہاتھ سے چھری نکال لی۔ اس سے کہو مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ کلثوم کے کہنے پر طالب نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ سب کی آنکھوں میں اس کے لیے غصہ اور ناراضی تھی۔ اگلے پل کلثوم طالب کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ چھوٹی ماما، طالب نے پریشان ہو کر ان کا چہرہ تھپ تھپایا۔ شمسہ رخسانہ تیزی سے آگے بڑھے۔ قاسم نے ان کا بازو تھام کر نبض دیکھی جو بہت ہلکی چل رہی تھی۔ گاڑی نکالو، طالب نے چیخ کر قاسم سے کہا۔ خود کلثوم کو بازو میں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا اور اس کے پیچھے سب بھاگ گئے تھے۔ باہر سے گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ وہیں ساکت کھڑا ڈرائنگ روم کو دیکھ رہا تھا جہاں سب کتنی خوشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی آنکھ میں آنسو جمع ہونے لگے۔ کیا اس نے غلط کیا تھا؟ وہ معصوم لڑکی اس فیملی کا حصہ نہیں؟ کیا اس کا حق نہیں کہ وہ سب رشتوں کو جیے؟ کیا غلط کہا اس نے؟ اتنی نفرت! اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے گھر والے کبھی انابیہ کو قبول نہیں کریں گے۔ یہی وہ بات تھی جو سعید صاحب نے اسے سمجھانی چاہیے۔ شاید عفت کل کو بھی ایسی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تبھی وہ دوبارہ اپنی بیٹی کو لے کر اس دہلیز پر نہیں آئی۔ تو کیا سعید صاحب کی بات مان کر اسے پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ اس نے بہتی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اور جو انابیہ سے کہہ کر آیا تھا وہ اس کا انتظار کرے، وہ اسے اس کی فیملی سے ملوائے گا، اور جب وہ اپنے شوہر کے بارے میں پوچھے گی۔ حذیفہ مرد ہو کر رو پڑا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ ہار گیا، وہ وعدہ خلاف بن گیا، وہ کبھی انابیہ کو اس کا حق نہیں دلوا سکے گا اور نہ کبھی اس کے رشتوں سے ملوا سکے گا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایک اور سین پڑھ لینا چاہو۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو بے اختیار اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تھے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں تشکر کے تھے۔ اس کے اللہ نے اسے نا امید نہیں کیا۔ حذیفہ کی شکل میں اللہ نے امید کی کرن اسے دکھائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا شوہر اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ اس رشتے کو مانتا بھی ہے نہیں، لیکن وہ اپنے محرم کی محبت میں گرفتار تھی۔ اس نے نہ کبھی اسے دیکھا تھا نہ سنا تھا، نہ وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی سوائے اس کے کہ وہی اس کا سب کچھ ہے۔ اب اچانک حذیفہ کا ملنا اور بابا کو اسے لے کر اتنا اعتماد اور حذیفہ کے کہنا کہ وہ اس کی فیملی کو جانتا ہے، تو اس کا مطلب تو بابا بھی جانتے تھے کہ حذیفہ اس کی فیملی کو جانتا، تو پھر بابا نے کیوں کہا کہ وہ اسے اپنانا نہیں چاہتے؟ اس کے دل میں بہت سے سوال تھے، لیکن وہ کوئی بھی سوال کر کے ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اسے حذیفہ کا انتظار تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر جائے نماز طے کر کے کھڑی ہوئی، تبھی نیچے سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پریشانی کے مارے وہ وہیں سہم کر رک گئی، لیکن کیونکہ سب سے نمایاں اور اونچی آواز غفران کی تھی۔ ابھی وہ سمجھنے کی کوشش کرتی جب سیڑھیوں پر تیز تیز قدموں کی آواز آئی، تو اس نے گھبرا کر مڑنا چاہا، لیکن تب تک فوزی اور غفران اوپر پہنچ چکے تھے۔ ڈر کے مارے وہی منجمد ہو کر رہ گئی۔ وہ چلتے ہوئے بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ سہمی نظروں سے ان کے پتھریلے تاثر والے چہرے دیکھ رہی تھی۔ چلو نیچے، فوزیہ کے کہنے پر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بابا کہاں ہے؟ وہ مشکل بولی۔ وہ بھی نیچے، تم بھی چلو۔ اب فوزیہ نے اسے بازو سے تھاما، اس کی گرفت سخت تھی۔ یہ اسے اڑا دو۔ غفران نے ہاتھ پکڑا، لال کامدار دوپٹہ فوزیہ کی طرف اچالا۔ وہ دوپٹہ دے کر نابے کی چھٹی اس نے خطرے کا اشارہ دیا تھا۔ نیچے کیوں جانا ہے؟ اس نے پوچھنے کے ساتھ اپنا بازو بھی چھڑانے کی کوشش کی۔ نکاح ہے تمہارا غفران کے ساتھ، فوزیہ کے کہنے کے ساتھ نماز کے سٹائل میں لیا۔ اس کا دوپٹہ اس کے سر سے اتارا تو وہ تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا، لیکن اس سے پہلے غفران نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ چھوڑے مجھے! وہ پورا زور لگا کر خود کو چھڑوا رہی تھی، لیکن آگے سے بھی گرفت سخت تھی۔ وہ اب اس کو سیڑھیوں کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ آنٹی، روکے انہیں! اس نے سینیاں اترتے ہوئے نیچے آتی فوزی سے التجا کی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر انہیں سکون مل رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دے، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اب اس کھینچتا ہوا اسے نیچے ایک صحن میں لے آیا تھا جہاں کافی لوگ جمع تھے۔ ندا، شائنہ، شکیل صاحب، سعید صاحب، ان کے 2 دوست اور کچھ لوگ تھے جن کو وہ نہیں جانتی تھی۔ بابا! اس نے سعید صاحب کو پکارا جو سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر لگتا تھا وہ کتنے بے بس ہیں۔ ان کے سر سے نکلتا خون اس کا خون منجمد کر گیا۔ اس نے اسے پھینکنے کے انداز میں صوفے پر پھینکا۔ آصف، مولوی صاحب کو لے کر آؤ۔
اس نے دروازے سے قریب کھڑے آدمی کو کہا اور اس کے کہنے پر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ خدا کے لیے رک جائے بابا، پلیز روکے انہیں۔ وہ اٹھ کر سعید صاحب کی طرف بڑھنا چاہتی تھی لیکن غفران نے ایک بار پھر پکڑ کر اسے صوفے پر دھکا دیا۔ اب کوئی مجھے نہیں روک سکتا، تم نے اور تمہارے باپ نے جتنے ڈرامے کرنے تھے کر لیے، اور جتنا مجھے لحاظ کرنا تھا کر لیا، اب اور نہیں۔ چپ چاپ مولوی کے سامنے ہاں کر دو، ورنہ اب تک میں شرافت کی زبان بول رہا ہوں، مجھے مجبور نہ کرو تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں۔ اس کی اتنی سنگین دھمکی پر بری طرح ڈر گئی۔ اس نے تہمی ہوئی نظروں سے سعید صاحب کی طرف دیکھا جو بے بسی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے پیچھے کھڑے آدمی کے ہاتھ میں گن تھی۔ وہ لڑکا ایک داڑھی والے آدمی کو لے کر اندر آئے، ان کے آتے ہوئے اس کے سامنے ساتھ بیٹھا تو وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ میں نہیں کر سکتی یہ نکاح، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے چیخنے پر وہاں سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ جی۔